وہ ایک بے رحم صبح تھی۔ میں حسب معمول کلفدار وردی میں تھانے پہنچا تو ایک اندھونا خبر میری منتظر تھی۔ ان دنوں میں تھانہ صدر میں تعینات تھا۔ مذکورہ تھانہ شیخو پورہ موڑ کے نزدیک واقع تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب ایک بہت بری خبر ہے۔ اطلاع دینے والے کانسٹیبل کا نام منظور تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، منظور صبح صبح کون سی بری خبر لے آئے ہو؟ خبر میں نہیں لایا جناب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ادھر برآمدے میں بابا دینا بیٹھا ہے، یہ بری خبر وہی لے کر آیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، بری خبر کس سے متعلق ہے؟ آپ بابا دینا سے خود ہی پوچھ لیں، کانسٹیبل جھجری لیتے ہوئے بولا۔ میرا تو حوصلہ نہیں پڑ رہا کچھ بتانے کا ملک صاحب۔ میں نے حفوی آمیز انداز میں منظورے کو دیکھا، پھر قدرے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم بابا دینا کو میرے پاس بھیج دو۔ دین محمد عرف بابا دینا پیشے کے اعتبار سے کمہار تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر لگ بھگ 65 سال رہی ہوگی۔ اس نے عام دیہاتی لباس پہن رکھا تھا، کلیوں والا پاپلین کا کرتا اور لٹھے کا تہبند، پاؤں میں سن رسیدہ کچے چمڑے کا خصہ اور سر پر ململ کا صافہ۔ اس کے چہرے کی جھریوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے بڑی سخت زندگی گزاری تھی۔ محنت، مشقت اور جفاکشی اس کا اوڑھنا بچھونا رہا ہوگا۔ بابا دینا میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا، دین محمد ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ وہ تھوڑی سی جھجک کے بعد ایک کرسی پر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ اس کی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات سے بے چینی اور کرب کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور قدرے نرم آواز میں دریافت کیا، اب تو مجھے تفصیل سے بتاؤ دین محمد، تم ایسی کون سی خبر لے کر آئے ہو جس کو سنانے کے لیے کانسٹیبل اپنے اندر حوصلہ نہیں پا رہا؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ آپ خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کہاں چل کر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں؟ ادھر نہر کے پار جھاڑیوں میں۔ تم کس نہر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ اس شہر کے دونوں سروں پر ایک ایک نہر بہتی ہے، شمال کی جانب لویاں والی نہر سے اور جنوب کی سمت شمال کی جانب لویاں والی نہر ہے اور جنوب کی سمت میں نہر اپر چناب ہے۔ میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں جناب، کنگنی والا کے قریب سے جو گزرتی ہے، دین محمد کمہار نے وضاحت کی۔ اچھا، تم نہر اپر چناب کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، تم نے اس نہر کے پار جھاڑیوں میں کیا دیکھا ہے؟ میں ابھی خود تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گا بشرطے کہ اس کی ضرورت پیش آئی۔ تم اس بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ کانسٹیبل منظور کی زبانی مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ دین محمد کمہار نے اسے کوئی اندھونا کہانی سنائی تھی، تاہم میں اس کی زبان سے کچھ سننا چاہتا تھا، مگر اس مقصد کے لیے میں سخت رویہ اپنانے کے بجائے خاصی نرمی سے کام لے رہا تھا۔ میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر دین محمد کمہار نے بے ربط الفاظ میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا انتہائی خلاصہ یہ تھا کہ نہر اپر چناب کے کنارے واقع جھاڑیوں میں اس نے ایک معصوم بچے کی لاش دیکھی تھی۔ سب سے لرزہ خیز بات یہ تھی کہ اس معصوم کی لاش کو آوارہ کتوں نے بری طرح بھور ڈالا تھا۔ اس نوچی کسوٹی لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے دین محمد کمہار المعروف بابا دینا سے سوال جواب میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فی الفور جائے وقوع کی جانب رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کانسٹیبل منظور کو اپنے کمرے میں بلانے کے بعد پوچھا، منظور فرید غوری ڈیوٹی پر موجود ہے؟ جی ملک صاحب۔ غوری صاحب ادھر حوالدار صاحب کے پاس بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل سلیوٹ کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ فرید غوری ASI تھا۔ اس تھانے میں سب سے زیادہ مستعد میں نے اسے ہی پایا تھا۔ وہ میرا بہت احترام کرتا تھا، وہ میرے کام کرنے کے انداز سے خاصا متاثر تھا اور بہت کچھ سیکھ کر بہت اوپر تک جانا چاہتا تھا۔ میں نے ایسے نوجوان پولیس اہلکاروں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی تھی جو اپنی محنت اور لگن سے ترقی کے خواہاں تھے۔ ASI غوری بھی ایسے ہی افراد میں سے تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کر رکھی تھی کہ اہم معاملات میں اسے اپنے ساتھ رکھا کروں تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ چند لمحے بعد فرید غوری میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اسے متصراً موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، غوری، ابھی ہمیں کنگنی والا کے اس پار نہر کے کنارے واقع جھاڑیوں میں پہنچنا ہے، تم تانگے وغیرہ کا بندوبست کر لو۔ وہ صورتحالات کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا۔ یس سر کہہ کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم 5 افراد ایک سجے سورے تانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع کی جانب رواں دواں تھے۔
میرے ساتھ اس وقت ASI فرید غوری کے علاوہ 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ 5واں فرد دین محمد کمہار تھا۔ تانگا بان ایک بانکا سجیلا جوان تھا جسے فرید غوری نے تانگا سٹینڈ سے پکڑا تھا۔ ہمارے تھانے کے نزدیک ہی شیخو پورہ موڑ پر بسوں کا چھوٹا اڈا تھا اور اس کے ساتھ ہی تانگا سٹینڈ بھی واقع تھا۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ GT روڈ اپنی روایت کے مطابق رواں دواں تھا۔ تانگا بان ایک مخصوص رفتار سے تانگے کو چلاتے ہوئے ایک معروف فلمی گانا بھی گا رہا تھا۔ ہم جس قسم کے سنگین صورتحال میں محو سفر تھے، اس کے پیش نظر وہ شوق گانا انتہائی نامناسب تھا۔ اس موقع پر دین محمد کمہار نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے تانگا بان سے کہا، راجو یہ گانا بجانا بند کرو سدائیا۔ کیوں چاچا؟ تانگا بان گانا روک کر دین محمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گانا گانے میں کیا برائی ہے؟ اپنے ہیرو اکمل نے یہ گانا فلم میں بڑا شاندار گایا تھا۔ دین محمد نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں راجو نامی تانگا بان کو حالات کی نزاکت کے بارے میں بتایا تو وہ افسردہ نظر آنے لگا۔ اب گلوکاری کی بجائے اس کی پوری توجہ تانگا بانی کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ میں نے دین محمد سے پوچھا، کیا تم اس کوچوان کو جانتے ہو؟ یہ سوال میں نے اس بنیاد پر کیا تھا کہ دین محمد نے اسے راجو کے نام سے مخاطب کیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان میں پہلے سے جان پہچان رہی ہوگی۔ دین محمد نے میرے سوال کا جواب اس بات میں دیا، تھانے دار صاحب، راجو بھی کنگنی والا ہی کا رہنے والا ہے۔ پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ نہر کے اس پار جھاڑیوں میں کیا واقعہ پیش آ چکا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ دین محمد، تم بھی تو کنگنی والا ہی میں رہتے ہو؟ جی تھانے دار صاحب، دین محمد نے کہا۔ راجو کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں، لیکن جب میں نہر کی جانب سے واپس گاؤں آیا تو راجو اس وقت تک تانگا لے کے گھر سے نکل چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جھاڑیوں والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے دین محمد کے بیان کی تصدیق کے لیے راجو سے 2-4 سوال کیے، جس سے میں نے یہی نتیجہ حاصل کیا کہ راجو واقعی اس سلسلے میں معلومات نہیں رکھتا تھا۔ راجو کے تسلی بخش جوابات سے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تانگا کنگنی والا کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے دین محمد سے پوچھا، اب کس سمت سے آگے بڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے GT روڈ والا راستہ ہی ٹھیک رہے گا، دین محمد کی بجائے راجو نے کہا۔ نہر کا پل پار کر کے نہر کے ساتھ ساتھ تانگے کو موڑ لیں گے۔ ویسے آپ جو بھی حکم کریں تھانے دار صاحب۔ میں نے سوالیہ نظر سے دین محمد کمہار کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہی راستہ ٹھیک رہے گا۔ اگر ہم کنگنی والا میں داخل ہو گئے تو نہر کے پار پہنچنا خاصا دشوار ہو جائے گا۔ راستے میں ریلوے لائن کا بھی مسئلہ ہے۔ راجو کی تجویز نہایت ہی مناسب ہے۔ GT روڈ کی دونوں جانب مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نہر کے پل پر پہنچ گئے۔ نہایت ہی متوازن رفتار سے تانگے نے پل عبور کر لیا۔ یہ GT روڈ جنوب میں سیدھی لاہور کی طرف جاتی تھی۔ پل کی دوسری طرف پہنچتے ہی دین محمد کمہار نے تانگا بان راجو کو ہدایت کر دی، تانگا کھبے ہاتھ موڑ لو راجو۔ راجو نے زبان سے مخصوص آواز نکال کر گھوڑے کا رخ دین محمد کمہار کی ہدایت کے مطابق موڑ لیا۔ اس جانب نہر کے ساتھ ساتھ کچا راستہ تھا۔ اسے باقاعدہ راستہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، بس یوں سمجھ لے کہ اس راہ گزر پر تانگا، ریڑا یا بیل گاڑی وغیرہ چلائی جا سکتی تھی۔ در حقیقت یہ مویشیوں کے گزرنے کا راستہ تھا، جو نہر کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی حد تک پہنچ کر ختم ہو جاتا تھا۔ 3-4 منٹ کے ہچکولے دار سفر کے بعد ہم چائے وقوع پر پہنچ گئے۔ مذکورہ جھاڑیوں کے قریب چند افراد کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سنگین واقعے کی خبر نزدیک بسنے والوں تک پہنچ چکی تھی۔ تقریباً درجن بھر افراد ایک چھوٹے سے مجمع کی صورت میں وہاں موجود تھے۔ میں بڑی پھرتی سے تانگے سے اترا اور دین محمد کمہار کی معیت میں مذکورہ جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ اس دوران میں وہاں موجود افراد میں سے کسی نے معصوم بچے کی لاش کو ایک پھولدار چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ میں نے وہاں اکٹھا افراد کو پیچھے ہٹایا اور دل کڑا کر کے ننھی لاش پر سے چادر ہٹا دی۔ ایک روح خراش منظر میری نظر کو گھائل کر گیا۔ چند ساعتوں کے بعد میں نے بے حرمت ننھی لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے سینے میں پتھر کا دل ہونا ضروری ہے۔ میں اس حیثیت سے محروم ہوں، لہٰذا اس دلپاش تفصیل میں جائے بغیر میں حالات کا تقاضا نبھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آوارہ کتوں نے معصوم لاش کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ کتوں کی کارروائی سے قبل وہ بچہ زندگی کی قید سے رہائی پا چکا تھا۔ کتوں نے مردہ حالت میں اسے نشانہ ستم بنایا تھا۔ اس وقت اس بدنصیب بچے کی شناخت لگ بھگ معدوم ہو چکی تھی۔ اس کا نصف سے زیادہ چہرہ، دایاں بازو، بائیں ٹانگ اور پیٹ کا غالب حصہ وحشی کتوں کی خوراک بن چکا تھا۔ میں نے اس ستم نصیب بچے کی عمر کا اندازہ 3 سال کے قریب لگایا۔ اس کے بدن پر ایک سیاہ نکر کے سوا لباس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس ہولناک منظر نے میرا دل لرزا دیا تھا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جو دلدوز مناظر دیکھے ہیں ان میں وہ سر فہرست کہا جا سکتا تھا۔ میں 10-15 منٹ تک سر جھکائے افسردہ انداز میں کھڑا رہا۔
اگرچہ اس وقت میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جا بیٹھوں۔ یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی چیزیں مجھے بے وقت اور بے کیف محسوس ہو رہی تھیں۔ دل و دماغ پر ایک بوجھ سا تھا، مگر اپنے پیشے کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے تھے کہ جائے وقوع کی ضروری کارروائی اور خواہشوں پر مقدم ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پایا اور جائے وقوع پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب ان کی تعداد 2 درجن کے قریب ہو چکی تھی۔ جائے واردات کے نزدیک ترین جو گاؤں پائے جاتے تھے ان میں کنگنی والا، تھیڑی، سانسی اور پپلی والا شامل تھے۔ سب سے قریب تھیڑی سانسی تھا۔ موقع پر موجود افراد میں ان تینوں گاؤں کے لوگ شامل تھے۔ کنگنی والا سے تو دین محمد کمہار اور راجو تانگابان بھی تعلق رکھتا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان افراد میں سے کسی ایک نے بھی ننھے بچے کی لاش کو شناخت نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ وہ لاش شناخت کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ جائے واردات سے مجھے چند اہم اشیاء بھی ملی تھیں۔ میں نے ابتدائی رپورٹ میں ان کا اندراج کیا۔ ان اشیاء میں ایک نائلون کی نیلے رنگ کی جیبی کنگھی تھی جس میں 2-3 مردانہ بال بھی نظر آ رہے تھے۔ شوقین نوجوان اس قسم کی کنگھی اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بوسکی کے کپڑے کا ایک چھوٹا رومال تھا جس کے کونے پر خوش رنگ تتلی کو کاڑا گیا تھا۔ مذکورہ تتلی کے نیچے اسی ریشمی دھاگے سے انگریزی حرف بی 2 مرتبہ کاڑا گیا تھا اور دونوں بی کے درمیان ایک واضح نقطہ بھی بنایا گیا تھا جس کے بعد انگریزی حرف کی شکل کچھ بی بن گئی تھی۔ غالباً یہ کسی نام کا محفف تھا اور اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود تھا کہ یہ بی سے شروع ہونے والے 2 مختلف ناموں کا محفف ہو جنہیں نقطے کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ عام طور پر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اسی قسم کے رومال تحفتاً دیا کرتے تھے۔ اس رومال کے علاوہ جائے وقوع سے ایک خالی بٹوا بھی ملا تھا۔ میں نے یہ تمام اشیاء موقع پر موجود افراد کو دکھائیں اور ان کے مالک کے بارے میں استفسار کیا، مگر مجھے اس سلسلے میں خاطر ہوا کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میری پوچھ تاچھ لاحاصل ثابت ہوئی اور میں بچے یا ان اشیاء کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ بحالت مجبوری میں نے موقع کی کارروائی نپٹائی اور مشیر نامہ تیار کرنے کے بعد بچے کی باقی ماندہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس مصروفیت میں دوپہر ہو گئی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور جون کا مہینہ جس کی دوپہر قیامت کی یاد دلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ اسپتال چلے گئے تھے۔ میں یا صحیح فرید غوری کے ہمراہ جائے واردات سے رخصت ہونے لگا تو دین محمد نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تمہارے لیے حکم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی مگر وہ بات کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دین محمد نے سوال کیا تو وہ بات میری سوچ میں واضح ہو گئی۔ اسی روشنی میں نے دین محمد کمہار سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے فوری حکم تو یہ ہے کہ تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ پوچھیں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مگر ایک شرط ہے دین محمد۔ وہ کیا جی؟ شرط یہ ہے دین محمد، میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا کہ تم میرے سوالوں کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ اور مسکین صورت بنا کر بولا، مائی باپ میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج جو کچھ بھی… میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، دین محمد تم مجھ سے عمر میں لگ بھگ 2 گنا ہو کر پھر بھی مجھے مائی باپ کہہ رہے ہو۔ کچھ تو خیال کرو چاچا۔ وہ جھیم کیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، یہ تو میں نے قانون کے احترام میں کہا تھا، اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آپ کو تھانے دار صاحب کہہ لوں گا۔ ہاں یہی مناسب ہوگا، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ بہت زیادہ ادب آداب اور اپنے لیے احترام کا مظاہرہ مجھے عجیب سی کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ عزت و احترام سب کو اچھا لگتا ہے مگر اس میں توازن ہونا چاہیے۔ جب لوگ مجھے بہت بلندی پر لے جانا چاہتے تھے تو مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگتی تھی کیونکہ میں خوشامد پسند نہیں تھا۔ شاید ہر خوددار شخص ایسے مواقع پر اسی قسم کے جذبات و احساسات رکھتا ہو۔ دین محمد کمہار نے میرے اطمینان کو دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب آپ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے میں اس کا 16 آنے صحیح جواب دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد تم نے بتایا ہے کہ تم کنگنی والا میں رہتے ہو؟ جی میں نے یہی بتایا اور یہ بات سچ ہے، اس نے جواب دیا۔ کنگنی والا سے نہر کا یہ کنارہ اچھے خاصے فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا، تم صبح صبح یہاں کیا لینے آئے تھے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں کمہار ہوں۔ میرے پیشے میں ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، کہیں خشک مٹی، کہیں گیلی مٹی، کہیں چکنی مٹی، کہیں ریتیلی مٹی، کہیں کچی مٹی، کہیں پکی مٹی۔ وہ یوں سمجھ لے کہ مٹی اور کمہار کا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزانہ صبح مٹی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ اس کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، تو تم آج صبح مٹی کی تلاش میں اس طرف آئے تھے؟ میرے ساتھ سابو اور موتی بھی تھے، بلکہ موتی ہی نے ان جھاڑیوں تک میری رہنمائی کی تھی۔ یہ سابو اور موتی کون ہے چاچا دین محمد؟
وہ تامل کرتے ہوئے بولا، سابو میرے گدھے کا نام ہے۔ سابو مٹی ڈھونے کے کام آتا ہے، جبکہ موتی میرے ٹیڈی کتے کا نام ہے۔ اسی کے بھونکنے پر میں جھاڑیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، ورنہ میں تو نہر کے کنارے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یعنی تم نہر کے کنارے سے مٹی نکال رہے تھے؟ جی تھانے دار صاحب۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اس عمل کو اگر مسلسل جاری رکھا جائے تو نہر کا کنارہ ٹوٹنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی جناب۔ اب تو معلوم ہو گئی نا؟ جی چنگی طرح معلوم ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اب مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں اپنے رزق روزگار کے لیے اس طرف نہیں آؤں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد، تمہارا گاؤں کنگنی والا نہر کے دوسری جانب واقع ہے، پھر تم اس طرف کیوں آتے ہو مٹی نکالنے؟ بس جی، جہاں سے زیادہ اور چکنی مٹی کا آسرا ہوتا ہے میں اسی طرف آ جاتا ہوں۔ وہ عاجزی سے بولا، آپ کو شاید یقین نہ آئے، مگر یہ حقیقت ہے کہ نہر کے اس کنارے کی مٹی زیادہ اچھی ہے، اس لیے میں زیادہ تر ادھر کا رخ کرتا ہوں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، دین محمد، تمہاری رہائش کون سے کنگنی والا میں؟ کنگنی والا تو ایک ہی ہے جناب۔ وہ متجب انداز میں بولا، ہاں ایک ہی ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، مگر وہ ایک کنگنی والا دو حصوں میں بڑا ہوا ہے۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، ایک جی ٹی روڈ کی طرف اور دوسرا اس طرف۔ تو مشرقی کنگنی والا میں رہتے ہو یا مغربی کنگنی والا میں؟ وہ میرا مقصد سمجھنے کے بعد بولا، جناب میں اس طرف رہتا ہوں جہاں ریلوے لائن بھی ہے، ادھر چھوٹے قبرستان کے نزدیک میرا گھر ہے۔ اچھا، تو تم مشرق کی جانب واقع کنگنی والا میں رہتے ہو؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر سوال کیا، دین محمد، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مظلوم بچے کا تعلق اسی طرف والے کنگنی والا سے ہو؟ کیا تم وہاں بسنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چند ایک کو جانتا ہوں جناب، بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے، میں اس بچے کو تو بالکل نہیں جانتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب اس بچے کا تعلق آلے دوالے کے کسی اور پنڈ سے ہو۔ ہاں بھائی، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر وہاں موجود دوسرے افراد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے ان میں سے چند معتبر اور چاق و چوبند افراد کا انتخاب کیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے اپنے گاؤں میں اس نامعلوم بدنصیب بچے کے بارے میں معلوم کریں، اور جیسے ہی کوئی اہم خبر ملے وہ میرے پاس تھانے آ کر اطلاع دیں۔ ان چنندہ افراد کا تعلق ٹھیری سانسی، کنگنی والا، پپلی والا، کوٹلی گنڈیاں والی اور ہندو چک وغیرہ سے تھا۔ ان امور سے فارغ ہوا تو اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہم کنگنی والا سے ہوتے ہوئے تھانے جائیں گے۔ پھر میں نے وضاحت کی، سڑک کی مغربی جانب پایا جانے والا کنگنی والا جہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھی ہے، یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ موقع پر موجود افراد میں کوئی بھی اس کنگنی والا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ورنہ ہمیں ادھر کا رخ نہ کرنا پڑتا۔ آپ مشرقی اور مغربی کنگنی والا سے الجھن میں نہ پڑیں۔ آسانی کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ کنگنی والا ایک ہی گاؤں تھا جس کے درمیان سے جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ میں اے ایس آئی فرید غوری کے ساتھ مذکورہ کنگنی والا میں 1 گھنٹہ پوچھ گچھ کرتا رہا، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ غائب نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بات کی طرف دھیان جاتا تھا کہ مقتول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تجربہ کار نگاہ نے اس بات کا یہ بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ جھاڑیوں میں پھینکنے سے قبل اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ بچے کا تعلق آس پاس کے کسی گاؤں سے تھا۔ اگر ایسا تھا تو بہت جلد مجھے اس کی خبر ہو جانا تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کسی دور دراز کے علاقے سے تھا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ آنے والے 2 دن بغیر کسی اہم انکشاف کے گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول بچے کی موت 6 جون کی شام 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ بچے کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی گردن پر ایسے نشانات بھی ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا گلا مضبوط مردانہ ہاتھوں نے دبایا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے اس بات کا یہ بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ جھاڑیوں میں پھینکنے سے قبل اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ بچے کا تعلق آس پاس کے کسی گاؤں سے تھا۔ اگر ایسا تھا تو بہت جلد مجھے اس کی خبر ہو جانا تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کسی دور دراز کے علاقے سے تھا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ آنے والے 2 دن بغیر کسی اہم انکشاف کے گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول بچے کی موت 6 جون کی شام 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ بچے کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی گردن پر ایسے نشانات بھی ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا گلا مضبوط مردانہ ہاتھوں نے دبایا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ بچے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ کتوں والی کارروائی بعد میں رات کے کسی حصے میں انجام پائی تھی۔ میں نے اوپر بچے کی موت کے ساتھ شام کے 8 اور 10 کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ان دنوں سورج لگ بھگ 7:15 بجے غروب ہوتا تھا، اس لیے 8 بجے کا وقت شام ہی کی طرح لگتا تھا۔
میں نے نامعلوم بچے کی لاش کو اسپتال کے سردخانے میں محفوظ کروا دیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس بچے سے متعلق جلد ہی کوئی اہم اطلاع مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ اسی شام میرا یہ احساس رنگ لے آیا۔ میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چند افراد میرے پاس پہنچے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ موزہ کنگنی والا سے آئے تھے، کنگنی والا کا وہ حصہ جہاں میں ASI کے ساتھ پوچھ گچھ کرنے گیا تھا۔ ان افراد میں سے جس نے مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا اس کا نام رحیم داد تھا۔ رحیم داد کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاش تو اس وقت اسپتال کے مردہ خانے میں ہے۔ میں نے کہا، کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتائیں۔ رحیم داد نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ میرا جوائی سکندر علی ہے، ادھر ایمن آباد میں رہتا ہے۔ اس کا 3 سالہ بچہ یعنی میرا نواسہ پپو کہیں کھو گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سلسلے کی پہلی اہم اطلاع تھی۔ میں نے براہ راست گمشدہ بچے کے باپ سکندر علی کو مخاطب کیا، تمہارا بیٹا پپو کب سے لاپتہ ہے؟ وہ 6 تاریخ کی شام سے غائب ہے، سکندر علی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں سے غائب ہوا تھا؟ اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، سکندر علی نے بتایا۔ جب اندھیرا ہو جانے پر بھی وہ گھر نہیں آیا تو ہمیں تشویش ہوئی۔ ہم نے اس کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہاں بچے کا ننیال آیا تھا۔ یہاں آ کے مجھے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ادھر نہر کے پاس جھاڑیوں میں سے اس کی آواز بھرا گئی اور وہ خاموش ہو کر ہاتھ کی پشت سے آنکھیں ملنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گمشدہ بچے کا باپ اس وقت کس کرب سے گزر رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، تمہارے سسر رحیم داد نے بتایا ہے کہ تم ایمن آباد میں رہتے ہو؟ میں نے اتنا کہہ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، کیا تمہارا بچہ پپو ایمن آباد ہی سے گم ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ وہیں گھر کے سامنے گلی میں سے غائب ہوا تھا۔ جب وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سکندر علی بوجھل آواز میں بولا، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے اور خصوصاً چھوٹے بچے تو ننگے پٹنگے ہی دوڑتے پھرتے ہیں، مگر پپو اس وقت الف ننگا نہیں تھا۔ پپو کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک نکر پہن رکھی تھی۔ کالے رنگ کی نکر کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ نامعلوم مقتول بچے کے بدن پر بھی صرف ایک سیاہ نکر ہی تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے سکندر علی سے پوچھا، وہ کالی نکر کس کپڑے کی تھی؟ ملیشیا کی جناب۔ سکندر علی کے جواب سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ نامعلوم مقتول بچہ اس کا بیٹا پپو ہو سکتا تھا، کیونکہ مذکورہ بچے کے بدن پر پائی جانے والی نکر بھی ملیشیا کے کپڑے کی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ نہر کے قریب جھاڑیوں میں سے ہمیں جو لاش ملی ہے وہ آپ ہی کے بچے پپو کی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی آپ کو ASI فرید غوری کے ساتھ اسپتال بھیجتا ہوں، مزید تصدیق وہاں جا کر ہو جائے گی۔ سکندر علی کا سسر بھی اسپتال جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر میں نے اسے تھانے ہی میں روک لیا اور دیگر افراد کو بھی نہ جانے دیا۔ صرف سکندر علی کو اسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ میرے اس عمل پر رحیم داد نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے تھانے میں کیوں روک لیا ہے؟ اسپتال میں زیادہ بھیڑ لگانا مناسب نہیں ہوتا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ویسے بھی میں تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری باتیں؟ رحیم داد نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں ضروری باتیں۔ وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس سے میں پہلے مل چکا ہوں۔ میں نے باری باری سب کو دیکھا اور مشترکہ طور پر پوچھا، 7 تاریخ کو جب میں کنگنی والا میں بچے کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے گیا تھا تو تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں ملا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ رحیم داد نے میرے سوال کا مقصد جان لیا اور بولا، تھانے دار صاحب، اس روز میں گھر پر نہیں تھا، اور اس نے وہاں موجود افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ان میں سے صرف ریاض کنگنی والا کا رہنے والا، باقی تو سکندر علی کے ساتھ ایمن آباد سے آئے ہیں۔ میں نے ریاض نامی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم اس روز کہاں تھے؟ میں راہ والی گیا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ راہ والی کس کام سے گئے تھے تم؟ اپنے بہنوئی سے ملنے گیا تھا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں کپڑے کی مل میں کام کرتا ہوں۔ کون سی مل؟ ریاض نے جواب دیا، زیبائش مل میں۔ زیبائش مل سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کنگنی والا کے نزدیک ہی GT روڈ پر واقع تھی اور وہاں اعلیٰ درجے کا ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ آج کل کا پتہ نہیں یہ مل اپنی اصل حالت میں موجود ہے یا اپنا پتہ نشان کھو بیٹھی ہے۔ ریاض کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چہرے مہرے سے ایک معقول اور شریف انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً قدرے سخت لہجے میں کہا، ریاض، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹی نکلی تو سمجھ لینا میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جناب۔ میں ریاض کو چھوڑ کر رحیم داد کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا، رحیم داد،
اپنے امن آباد سے آنے والے مہمانوں سے کہو کہ وہ باہر برآمدے میں بیٹھیں۔ رحیم داد نے میرے حکم کی تعمیل کی اور باقی ماندہ 2 افراد کو وہ برآمدے میں چھوڑ کر واپس میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، رحیم داد، 7 جون کی دوپہر تم اپنے گھر میں نہیں تھے، یہ ابھی تم ہی نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مذکورہ روز کہاں گئے ہوئے تھے؟ جناب، اس دن میں نوشہرہ ورکاں گیا ہوا تھا، رحیم داد نے جواب دیا۔ میں دوسرے دن واپس آیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا۔ میں نے اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور جائے وقوع سے ملنے والی اشیاء میز کی دراز سے نکال کر ان دونوں کے سامنے رکھ دی، پھر کہا، یہ چیزیں مجھے جائے واردات سے ملی تھیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو یا بتا سکتے ہو کہ تم نے انہیں کس شخص کے پاس دیکھا تھا؟ وہ بڑی باریک بینی سے بوسکی کے رومال، نائلون کی کنگھی اور بٹوے کو دیکھنے لگے۔ بالآخر رحیم داد نے مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اور تم کیا کہتے ہو ریاض؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے ایسا رومال کسی کے پاس دیکھا تو ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ میرا مطلب ہے مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا جس کے پاس ایسی کاڑی ہوئی تتلی والا رومال میں نے دیکھا ہے۔ اور اس بٹوے یا کنگھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ ریاض نے بوسکی کے رومال سے متعلق موہوم جانکاری دے کر میرے اندر خلابلی مچا دی تھی۔ میں نے مضطرب لہجے میں سوال کیا، کیا تم سوچ کر اتنا بتا سکتے ہو کہ تم نے جس شخص کے پاس یہ رومال یا ایسا ہی رومال دیکھا تھا وہ شخص کنگنی والا ہی میں رہتا ہے یا کہیں اور کا رہنے والا ہے؟ وہ کہیں اور کا رہنے والا نہیں ہے جناب، ریاض نے پروسوخ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے کنگنی والا ہی کے کسی بندے کے پاس اس قسم کا رومال دیکھا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ریاض، میں نے اضطراری انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم نے صحیح بندے کی نشاندہی کر دی تو ہمیں بچے کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں تو اپنی طرف سے یاد کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، مگر وہ چہرہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تم مسلسل اپنی کوششیں جاری رکھو، میں نے شفقت آمیز انداز میں کہا۔ رحیم داد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر اسپتال میں موجود نامعلوم بچے کی لاش کو سکندر نے شناخت کر لیا تو ہمیں وہ لاش مل جائے گی نا؟ اگر ایسا ہوا تو ضروری کارروائی کے بعد یقیناً وہ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے گی، میں نے کہا۔ میں نے اس سلسلے میں ASI کو خصوصی ہدایت کر دی ہے۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم مقتول بچے اور گمشدہ پپو کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ رحیم داد کی زبانی معلوم ہوا کہ سکندر علی اس کی اکلوتی بیٹی بشرا کا شوہر تھا۔ اس کے اکلوتے بیٹے امجد کی شادی سکندر علی کی بہن جمیلہ سے ہوئی تھی، یعنی ان کی شادیاں وٹے سٹے کا نتیجہ تھیں۔ امجد مقامی اسکول میں پڑھاتا تھا اور کنگنی والا میں ماسٹر امجد کے نام سے مشہور تھا۔ سکندر علی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، غلام علی نامی۔ یہ لڑکا 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیرآباد کہہ چکا تھا اور کریانہ سٹور پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ سکندر علی کا باپ رحمت علی امن آباد میں ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور چلاتا تھا۔ خود سکندر علی امن آباد کے بس اسٹاپ پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ پپو سکندر علی کی واحد اولاد تھا۔ 3 سالہ پپو کا اصل نام حامد علی تھا۔ رحیم داد نے یہ بھی بتایا کہ بشرا اور سکندر کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے۔ اسی طرح امجد اور جمیلہ کی شادی کو بھی اتنا ہی عرصہ گزرا تھا، تاہم یہ جوڑا ابھی تک اولاد ایسی نعمت سے محروم تھا۔ رحیم داد ابھی تک دادا نہیں بن سکا تھا۔ وہ پپو کا نانا تھا، اس لیے بھی وہ اس کی گمشدگی اور متوقع موت کے خیال سے نڈھال تھا۔ اس کے اندرون میں غموں نے جو عمارت ڈھائی تھی، اس کے آثار اس کے چہرے سے ہوئیدہ تھے۔ اس کا ضبط بتاتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اس قسم کی صورتحال میں تو متاثرین کے آنسو نہیں رکتے۔ جانے اس نے اپنے سینے میں کتنے بڑے سیلاب کو روک رکھا تھا۔ سکندر علی کی واپسی نے وہ تمام خدشات درست ثابت کر دیے جو اب تک ہمارے ذہنوں میں منڈلا رہے تھے۔ سکندر نے نامعلوم بچے کی لاش کو پپو کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ ASI نے بتایا کہ بچے کی لاش صبح مل سکے گی۔ صورتحال کی افسردگی نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ امن آباد سے آئے ہوئے دیگر دونوں افراد کو بھی میں نے اندر بلا لیا۔ ہمارے درمیان کافی دیر خاموشی پہرا دیتی رہی، پھر میں نے ہی مہر سکوت توڑا اور سکندر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سکندر، یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ تمہارا گمشدہ بچہ ایک المناک موت کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا تم اس کے قاتل تک ہماری رہنمائی کرو گے؟ وہ گلگیر لہجے میں بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے تعاون سے ہم قاتل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح جناب؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس طرح کہ تم مجھے بتاؤ گے تمہارا دشمن کون تھا۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے جناب، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھ سے ایسی دشمنی کس نے کی ہوگی۔ امن آباد میں تمہارا کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں جناب، میں تو بہت صلح جو آدمی ہوں۔ یہاں کنگنی والا میں تمہاری کسی سے پرخاش ہو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہاں کسی سے میرا زیادہ میل تال ہی نہیں رہا۔
میں سیدھا اپنی سسرال آتا ہوں اور سیدھا واپس چلا جاتا ہوں، نہ کسی سے دوستی اور نہ ہی دشمنی گانٹھی ہے میں نے کہا، ایک بات تو تم بھی تسلیم کرو گے سکندر علی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ کام کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو تم سے شدید نفرت کرتا ہو۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسا شخص ہے جو تمہیں اذیت دینے کے لیے تمہارے لختے جگر کو موت کے حوالے کر سکے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں کہا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پپو کو گلا گھونٹ کر موت سے ہمکنار کیا گیا تھا۔ ایسا مکروہ فعل کوئی بے رحم اور شکیل القلب شخص ہی کر سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مذکورہ شخص تم سے یا تمہاری بیوی سے یا تمہارے بچے سے کوئی گہری دشمنی رکھتا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، ایسا کوئی دشمن میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں نے تو ہمیشہ سب کا بھلا سوچا، پتہ نہیں کس شیطان صفت شخص نے مجھے اتنا بڑا صدمہ دیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر سکندر علی نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے بدن کی جنبشوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہولے ہولے سسک رہا تھا۔ سکندر اور ASI کی آمد سے تھوڑی دیر قبل میں نے وہ اشیاء دوبارہ میز کی دراز میں ڈال دی تھیں جو 7 جون کو وقوع سے ملی تھیں۔ میں نے وہ اشیاء سکندر کو دکھانے کے بارے میں سوچا، شاید اسی طرح قاتل کا کوئی سراغ مل جاتا۔ ان اشیاء کا جائے وقوع پر ملنا خالی از علت تو نہیں ہو سکتا تھا، بہرحال کسی نہ کسی زاویے سے ان کی اہمیت مسلم تھی۔ میں نے وہ تینوں اشیاء، بوسکی کا رومال پلس نائلون کی نیلی کنگھی پلس بٹوا، دوبارہ میز کی دراز میں سے برآمد کی اور سکندر علی کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ ابھی تک ہاتھوں میں سر دیے سسک رہا تھا۔ سکندر علی، ذرا ان چیزوں کو تو دیکھو۔ میرے مخاطب کرنے پر اس نے سر اٹھایا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے، یقیناً یہ اس کے آنسو ہی رہے ہوں گے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پونچھ لیے تھے۔ میرے اشارے پر سکندر نے میز پر اپنے سامنے رکھی اشیاء پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا، یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، وہاں اداسی اور یاسیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمدردی آمیز لہجے میں کہا، یہ چیزیں مجھے جائے وقوع سے ملی تھیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ کیا تم نے ان میں سے کوئی چیز پہلے کہیں دیکھی ہے؟ اور اگر دیکھی ہے تو کسی کے پاس دیکھی ہے؟ وہ یک ٹک میز پر پھیلی ہوئی اشیاء کو گھورنے لگا۔ میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، تم یقیناً یہ چاہو گے کہ تمہارے بچے کا قاتل جلد از جلد ہمیں دستیاب ہو جائے اور ہماری پکڑ میں آنے کے بعد وہ ظالم اور بے رحم انسان اپنے انجام واقعی تک بھی پہنچے۔ چنانچہ اس کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں نے ان اشیاء کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، البتہ… اس نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، البتہ کیا سکندر علی؟ اس نے خوابناک انداز میں مجھے دیکھا اور بوسکی کا کڑا ہوا رومال ایک ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، یہ رومال آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں نے بتایا ہے نا، یہ سب کچھ مجھے جائے وقوع سے ملا تھا، میں نے کہا۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، مگر یہ رومال تو… اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، سکندر علی، کیا اس رومال کے حوالے سے تمہیں کوئی خاص بات یاد آ رہی ہے؟ ہاں، بات تو خاص ہی ہے، وہ آنکھیں چبکتے ہوئے بولا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ رومال جائے واردات پر کس طرح پہنچ گیا۔ کیا تم نے اس رومال کو کہیں اور دیکھا تھا؟ وہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، کہاں دیکھا تھا تم نے یہ رومال؟ میں نے یہ رومال اپنی بیوی کے پاس دیکھا تھا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ بشرا کے پاس؟ یہ سوال رحیم داد نے کیا تھا۔ ہاں چاچا، میں نے یہ رومال بشرا ہی کے پاس دیکھا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ بلکہ میں نے یہ رومال بشرا کو کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ بات بشرا کو معلوم نہیں۔ میں نے چھپ کر دیکھا تھا یہ سب کچھ، مگر یہ رومال ایمن آباد سے کنگنی والا کے نزدیک نہر کے پار کس طرح پہنچ گیا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، سکندر علی، تمہاری بیوی کا پورا نام کیا ہے؟ بشرا بیگم، اس نے جواب دیا۔ میں نے زیر لب دہرایا، بی سے بشرا اور بی سے بیگم، گویا رومال پر کڑا ہوا بی بھی بشرا بیگم کا مخفف ہو سکتا تھا، مگر یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ بشرا کا رومال جائے واردات پر کیوں کر پایا گیا تھا۔ اس وقت میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بشرا نے وہ رومال کسی اور کے لیے کاڑا ہو، اور اس اور کا نام بھی بی ہی سے شروع ہوتا ہو، اس لیے بی کے حروف کاڑے گئے تھے۔ مگر اس اور کا رومال جائے واردات پر کیسے پہنچ گیا؟ کیا وہ اور اس واردات میں کسی حوالے سے ملوث تھا؟ آخر یہ اور تھا کون؟ اس قسم کے درجنوں سوال میرے ذہن میں ڈوب ابھر رہے تھے۔ اگر مجھے اس اور کا پتہ چل جاتا تو اس کیس کی بہت سی گمشدہ کڑیاں آپس میں مل سکتی تھیں۔ یہ میرا قیاس تھا کہ بشرا نے وہ رومال کسی کو تحفہ دینے کے لیے کاڑا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میرا قیاس سراسر غلط ثابت ہو۔ اس حوالے سے میں نے سکندر علی کو نہایت محتاط انداز میں ٹٹولنا شروع کیا۔ سکندر علی، تم نے بتایا ہے کہ تم نے چھپ کر اپنی بیوی کو یہ رومال کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، کیا تم نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ یہ رومال کس کے لیے کاٹ رہی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس بارے میں بشرا سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، میں نے معترض انداز میں کہا، اس لیے کہ وہ اکثر مجھ سے اکھڑی رہتی ہے۔
सिकंदर ने बताया। मैं नहीं चाहता था कि इस किस्म के सवाल करके घर की फिजा को मजीद जहरीला बना दूं। गोया तुम्हारे घर की फिजा जहर आलूद है? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो कमजोर आवाज में बोला, बस कुछ ऐसी ही बात है। इस मौका पर रहीम दाद ने मुदाखलत जरूरी समझी। वो मेरी जानब मुतवज्जा होते हुए बोला, थानेदार साहब वो कौन सा घर है जहाँ ऊंच नीच नहीं होती? एक घर में रहते हुए बर्तन से बर्तन तो टकराता ही रहता है जनाब। ये मौका ऐसी बातों को लेकर बैठने का नहीं है। इस वक्त तो हम पर एक नगहानी उफ्ताद पड़ी हुई है। एक लम्हे को वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बात का रुख तब्दील करते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या कल सुबह अस्पताल वाले पप्पू की लाश हमें दे देंगे? हाँ यकीनन, मैंने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया। एएसआई ने मुझे यही बताया है। रहीम दाद अपने दामाद सिकंदर अली से पप्पू की लाश को एमनाबाद ले जाने के बारे में गुफ्तगू करने लगा। मेरे ज़हन में सिकंदर की ये बात चिपक कर रह गई थी कि आजकल उनकी घरेलू फिजा जहर आलूद हो रही थी। इसका वाज़ह मतलब यही था कि मियाँ बीवी में कोई फड्डा चल रहा था। इस किस्म की सूरत हाल में बुशरा के हाथ का काढ़ा हुआ रुमाल चाय वकुआ पर पाया गया था। मुझे फौरी तौर पर इस शख्स को तलाश करना था जिसके लिए बुशरा ने वो रुमाल काढ़ा था। एक फौरी और कवी ख्याल के मुताबिक वो शख्स बुशरा के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। सिकंदर अली, मैंने पप्पू के बाप को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ लेकर आ सकते हो या मुझे ही एमनाबाद का एक चक्कर लगाना होगा? वह जज्बस होते हुए बोला, बुशरा को यहाँ तक लेकर आना तो मेरे बस की बात नहीं जनाब। वो सख्त नफरमान औरत है, मेरी किसी तजवीज़ पर तो कान ही नहीं धरती। वैसे भी अब तो पप्पू को पेश आने वाले वाक़े के पेश नज़र ये काम और भी मुश्किल नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मुझे ही एमनाबाद जाना होगा। आप चंद दिन रुक जाएं थानेदार साहब, रहीम दाद ने कहा। बुशरा को इस सदमे से ज़रा संभल जाने दें, मैं खुद उसे लेकर आपके पास आऊँगा। हम सब कल सुबह एमनाबाद जा रहे हैं। वापसी में बुशरा को मैं अपने साथ कंगरी वाला लेकर आऊँगा, फिर आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। इस खानदान के साथ हामिद अली उर्फ पप्पू की मौत की सूरत में इतना बड़ा हादसा बल्कि सानिहा पेश आ चुका था कि सरे दस्त मैंने इन्हें ज़्यादा घिसने या परेशान करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये मामला चंद रोज़ बाद उठाया जा सकता था। अलबत्ता मैंने सिकंदर अली से तस्दीकी अंदाज में दरियाफ्त किया, सिकंदर, तुम्हें पूरी तरह यकीन है ना कि तुमने अपनी बीवी को यही रुमाल काटते हुए देखा था? अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो वो यही रुमाल था। उसने गोया मेरे सवाल के जवाब में तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, और तुम्हारी आंखों के धोखा खाने का इम्कान कितने फीसद है? 0%। वो तयकन से बोला। गोया तुम अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम हो। बिल्कुल जनाब, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने जो कुछ कहा है पूरे यकीन के साथ कहा है। मैं कोने में बैठे हुए रियाज नामी इस नौजवान की तरफ मुतवज्जो हो गया जो ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल में काम करता था। रियाज ने रुमाल को देखकर बताया था कि इसने वो रुमाल कंगनी वाला के किसी बंदे के पास देखा था। सिकंदर अली ने दावा किया था कि वो रुमाल उसकी बीवी ने काढ़ा था। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि बुशरा ने वो रुमाल उस शख्स के लिए काढ़ा था जिसके पास रियाज ने देखा था। कोई हालात वाक़यात की कड़ियाँ आपस में मिल रही थीं। रियाज, मैंने आवाज़ बुलंद उसे मुखातिब करते हुए पूछा, आप तुम क्या कहते हो बीच इस मसले के? क्या तुम्हें वो बंदा याद आया जिसके पास तुमने ये रुमाल देखा था? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ थानेदार साहब, वह नदामत अमेज़ लहजे में बोला। मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर यादाश्त साथ नहीं दे रही। मैंने दोबारा उसे पहले वाला मशवरा दिया, ये नेक कोशिश मुसलसल जारी रखो बरखुरदार। कुछ देर बाद वो सब रुखसत हो गए। आइंदा रोज सुबह जरूरी कार्रवाई के बाद पप्पू की लाश उसके वारिसों के हवाले कर दी गई और वो एमनाबाद रवाना हो गए। इससे एक दिन बाद सुबह ही सुबह रियाज मुझसे मिलने थाने आया। इन दोनों मेरी रिहाइश थाने से मुल्का सरकारी क्वार्टर में थी, इसलिए मैं कदरे जल्दी थाने आ जाता था। वैसे भी वो मौसम गर्मा के दिन थे। जून के महीने में सूरज बहुत जल्द तलू हो जाता था। मुझे रियाज की आमद की इतला मिली तो मैंने उसे फ़ौरन अपने पास कमरे में बुला लिया। वो बहुत पुरजोश दिखाई देता था। मैंने उसे बैठने को कहा और रस्मी लैक के बाद पूछा, हैरियत तो है रियाज? आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। क्या आज कारखाने जाने का इरादा नहीं है? आपने एक ही जुमले में दो मुख्तलिफ सवाल कर दिए थानेदार साहब, वो अंदरूनी जोश को दबाते हुए बोला। मैंने कहा, चलो तुम बारी बारी दो जुमलों में इन सवालों का जवाब दे दो। वो बोला, जनाब आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। दूसरे सवाल के जवाब में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं ड्यूटी पर ज़रूर जाऊँगा मगर आपको खुशखबरी सुनाने के बाद। चलो ठीक है, मैंने खुशदली से कहा। तुम खुश हो और कोई खुशखबरी भी सुनाना चाहते हो तो पहले तुम्हारी ही बात सुन लेते हैं। थाने की मसरूफियत का आगाज़ बाद में कर लेंगे। मैं आपको जो कुछ बताने आया हूँ उसका ताल्लुक थाने की मसरूफियत से ही है जनाब। वो चहक कर बोला। बस यूँ समझने कि आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी यादाश्त ने ठीक ठीक काम करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी यादाश्त ने इस शख्स का नाम तुम्हें बता दिया है जिसके पास तुमने तितली और बीबी का कढ़ाई वाला बोस्की का रुमाल देखा था। वो हैरत ज़दा अंदाज में आंखें चपकते बोला, आप तो बड़े सियाने हैं थानेदार साहब। सियाना हूँ तो यहाँ थानेदार की कुर्सी पर बैठा हूँ बरखुरदार, मैंने मुतहम्मल लहजे में कहा। अब तुम जल्दी से शुरू हो जाओ। रियाज ने बताया, थानेदार साहब मैंने बोस्की का वो रुमाल भट्टी साहब के पास देखा था। कौन भट्टी साहब?
بشیر بھٹی صاحب جناب۔ یہ بشیر بھٹی کون ہے بھائی؟ جناب یہ کنگنی والا کے ایک زمیندار کا بیٹا ہے۔ میں نے پوچھا ذرا کھل کر بتاؤ ان بھٹیوں کے بارے میں۔ ریاض نے بتانا شروع کیا، تھانے دار صاحب افتخار بھٹی کنگنی والا کا ایک معروف زمیندار ہے اور بڑا بھٹی کہلاتا ہے۔ بشیر بھٹی افتخار کا اکلوتا بیٹا ہے اور چھوٹا بھٹی کہلاتا ہے۔ میرا مطلب ہے چھوٹے بھٹی صاحب اور بڑے بھٹی صاحب۔ اور تم نے بوسکی کا وہ کڑائی دار رومال چھوٹے بھٹی صاحب کے پاس دیکھا تھا؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا، یعنی بشیر بھٹی کے پاس؟ اس نے پرزور تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے تانے بانے بننے لگا۔ سکندر علی نے بتایا تھا کہ وہ رومال اس کی بیوی بشرا نے کاڑا تھا۔ یہی رومال ریاض نے چھوٹے بھٹی کے پاس دیکھا تھا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں سوچا جا سکتا تھا کہ بشرا نے وہ رومال چھوٹے بھٹی کے لیے کاڑا ہوگا۔ ایک شادی شدہ عورت جب کسی نامحرم مرد کو کوئی تحفہ دیتی ہے تو اس کا مطلب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو کیا بشرا اور بشیر بھٹی کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا تھا؟ بشیر بھٹی کے نام پر میرا ذہن فوراً بی کی طرف چلا گیا۔ یہ بشیر بھٹی کے نام کا مخفف بھی ہو سکتا تھا اور بشرا پلس بشیر کا مخفف بھی۔ ان امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ریاض کو کریدنا شروع کیا۔ ریاض، 2 دن پہلے تم نے مقتول پپو کے باپ سکندر علی کی گفتگو سنی تھی؟ جی ہاں، میں نے وہ تمام باتیں سنی تھی، اس نے تائید کی۔ میں نے کہا پھر تم نے اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا ہے؟ بات تو بالکل واضح اور سامنے کی ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جناب ان واقعات سے تو لگتا ہے سکندر کی بیوی بشرا نے وہ رومال بشیر بھٹی کو دیا ہوگا۔ اس کا تجزیہ حالات کے عین مطابق تھا۔ میں چند لمحے صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر ریاض سے سوال کیا، ریاض تم بھی تو کنگنی والا ہی میں رہتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا تم رحیم داد کے گھر کے قریب ہی کہیں رہتے ہو؟ جی میں ان سے دوسری گلی میں رہتا ہوں، ریاض نے جواب دیا۔ ہمارے گھر تقریباً آگے پیچھے، یعنی ہمارے گھروں کا پچھواڑا آپس میں ملا ہوا ہے۔ اور چھوٹے بھٹی کی رہائش تم سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے جناب، اس نے بتایا۔ پھر تو تم بشیر بھٹی اور بشرا کے معاملات سے بھی بخوبی آگاہ ہوگے، میں نے رازدارانہ انداز میں سے ٹٹولا۔ خاص طور پر بشرا کی شادی سے پہلے کے واقعات تم سے پوشیدہ نہیں ہوں گے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ریاض تم جو کچھ مجھے بتاؤ کہ وہ میرے پاس ایک راز کی طرح رہے گا اور کسی بھی مرحلے پر تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، اس طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ قدرے پر اعتماد نظر آنے لگا۔ میں نے ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، ریاض تم جانتے ہو کہ حامد علی عرف پپو کو کتنی بددردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور بدازاں وحشی جانوروں نے بھی اس کی اچھی خاصی بے حرمتی کی تھی۔ مجھے اس بات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بشیر بھٹی اور بشرا بی بی کے درمیان کون سا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے اور کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میری پہلی اور آخری کوشش یہی ہے کہ میں جلد از جلد پپو کے قاتل یا قاتلوں تک پہنچ جاؤں۔ گزشتہ چند روز میں جو حالات سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بوسکی کے کڑھائی دار رومال کا عقدہ حل کیا جائے۔ اس کے بغیر معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ میں صرف اس لیے تم سے بشیر بھٹی اور بشرا بیگم سے باہمی تعلقات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا تم معصوم اور ننھے پپو کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتے نہیں دیکھنا چاہتے؟ میری مزید 10-15 منٹ کی کوشش نے ریاض کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بشرا اور بشیر بھٹی کے بارے میں جو طولانی کہانی سنائی، میں یہاں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ریاض کے مطابق چھوٹا بھٹی یعنی بشیر بھٹی ایک دل پھینک اور شوقین قسم کا زمیندار تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے سبب وہ خاصا سرکش بھی ہو گیا تھا۔ بشرا کی خطا صرف اتنی تھی کہ وہ دل و جان سے بشیر بھٹی پر عاشق ہو گئی تھی۔ بشیر حسب معمول سے فلرٹ کر رہا تھا، جسے بشرا بیگم بشیر کی جوابی محبت سے تعبیر کرنے لگی تھی، مگر جب بشیر نے حد سے گزرنے کی کوشش کی تو بشرا نے اسے سختی سے روک دیا۔ بشیر نے محبت کی آڑ میں اسے قائل کرنے کی صحیح کی جو بشرا نے ناکام بنا دی۔ نتیجے کے طور پر بشیر بھٹی نے اپنا راہ تبدیل کر لیا۔ شروع میں بشرا کا خیال تھا کہ بشیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ ایک روز پلٹ کے واپس اس کی طرف آ جائے گا، مگر بشیر بھٹی اپنے مطلب سے مطلب رکھنے والا بندہ تھا۔ بشرا اس کے مطلب کی ثابت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بشرا کو فراموش کر بیٹھا۔ وہ اسی سرشت کا آدمی تھا۔ کچھ عرصے کے انتظار کے بعد بشرا کو بشیر بھٹی کے بارے میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سچی نظر آنے لگیں۔ پورے علاقے میں وہ ہر جائی اور عیش پسند مشہور تھا۔ وہ اسی کماش کا ثابت بھی ہو رہا تھا۔ عقل نے بشرا کو سمجھایا کہ پگلی جان بچی سو لاکھوں پائے، مگر دل کسی طرح سمجھانے میں نہیں آتا تھا۔ وہ ابھی بشیر کے نام ہی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کیفیت میں خاصا عرصہ گزر گیا۔ بشیر نے پلٹ کر بشرا کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا، مگر وہ اللہ کی بندی اپنے من مندر میں بشیر کی یاد کا دیا جلائے بیٹھی رہی۔ محبت انسان کو ایسا ہی بنا دیتی ہے۔ اسی دوران میں بشرا اور اس کے بھائی امجد کے رشتے کی بات چلی۔ وٹے سٹے کی شادی کے لیے ایمن آباد کے بہن بھائی سکندر اور جمیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ ماسٹر امجد کی شادی جمیلہ سے اور بشرا کی شادی سکندر علی سے کر دی گئی۔
یہ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ ریاض نے بتایا کہ شادی کے بعد بھی جب بشرا کنگنی والا آتی تو کبھی کبھار بشیر بھٹی سے اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ نادان عورت اب بھی اسے اپنے محبوب کی حیثیت سے ہی چاہتی تھی۔ ممکن ہے ایسی ہی کسی ملاقات میں بشرا نے وہ رومال بشیر کو دیا ہو اور اس نے بھی یہ سوچ کر رومال اپنے پاس رکھ لیا ہو کہ اس میں آخر نقصان ہی کیا تھا۔ ریاض کی زبانی مجھے اور بھی کام کی باتیں معلوم ہوئی، مگر سر 10 دن کا ذکر مناسب نہیں ہوگا، آگے چل کر سب کچھ آپ پر عیاں ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ریاض کو جانے کی اجازت دے دی کیونکہ اسے ڈیوٹی سے دیر ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے وعدہ لیا کہ اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کہیں اس کا نام نہیں آئے گا۔ وہ بھٹیوں سے خاصا خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ طاقتور افراد سے ہمیشہ عام لوگ سہمی رہتے ہیں، خاص طور پر گاؤں دیہات میں تو طاقت کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ طاقت دولت کی ہو یا زمین کی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ریاض کے جانے کے بعد میں صورتحال پر غور کرتا رہا۔ موقع واردات سے جو اشیاء ملی تھیں ان میں بوسکی کا رومال سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ پہلے سکندر علی اور ذا بعد ریاض نے اسے شناخت کر لیا تھا، تاہم دونوں نے اس رومال کو 2 مختلف افراد سے منسوب کیا تھا۔ پھر یہ تضاد بھی مٹ گیا جب بشیر بھٹی اور بشرا بیگم کے تعلقات سامنے آئے۔ اب ممکنہ صورتحال یہی ہو سکتی تھی کہ وہ رومال کسی موقع پر بشرا نے بشیر بھٹی کو دے دیا ہو، لیکن جائے واردات پر اس کی موجودگی بشیر بھٹی کو اس سلسلے سے نفی کرتی تھی جو حامد عرف پپو کی موت سے متعلق تھی۔ گویا اس معاملے میں کسی حوالے سے بشیر بھی ملوث ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں بشیر بھٹی کو چیک کرنا چاہیے، اس سے ایک بھرپور ملاقات کے بعد ہی کوئی نتیجہ خیز بات سامنے آ سکتی تھی۔ میں اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ حوالدار شجاعت خان کسی کام سے میرے پاس آیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میں نے اس سے ASI کے بارے میں پوچھ لیا۔ کیا فرید غوری اس وقت تھانے میں ہے؟ وہ آج آیا نہیں ملک صاحب، حوالدار نے بتایا۔ آیا نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے تو مجھے نہ آنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ حوالدار بولا، بس جی اسے اچانک ہی چھٹی کرنا پڑ گئی، پتہ چلا ہے اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہے۔ کیا ہوا اس کے بیٹے کی طبیعت کو؟ گرمی کا موسم ہے ملک صاحب، حوالدار نے بتایا۔ ہوگی کچھ اونچ نیچ، آج کل کے بچے بھی تو بڑے شیطان ہو گئے، کوئی ایسی ویسی چیز کھا رہی ہوگی راہیل نے۔ راہیل ASI فرید غوری کے بیٹے کا نام تھا۔ میں 1-2 مرتبہ اسے مل بھی چکا تھا۔ راہیل کی عمر کم و بیش 8 سال تھی۔ وہ ایک ہونہار بچہ تھا۔ فرید کی رہائش محلہ باغ پورہ میں تھی۔ ایک کانسٹیبل بھی اسی محلے میں رہتا تھا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہی کانسٹیبل فرید کے بارے میں اطلاع لایا تھا۔ اگر خدا نخواستہ راہیل کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا تو مجھے امید تھی فرید تھانے ضرور آئے گا۔ وہ ڈیوٹی کے معاملے میں تو نہایت ہی سخت اصولوں کا قائل تھا، خاص طور پر جب کوئی اہم معاملہ زیر تفتیش ہو تو وہ غیر حاضری کو گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ یہی سوچ کر میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ میرا انتظار دوپہر کے بعد رنگ لے آیا۔ لگ بھگ 2 بجے ASI تھانے پہنچ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس ہی آیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے راہیل کے بارے میں دریافت کیا۔ کیا ہو گیا تھا تمہارے بیٹے کو؟ شاید لو لگ گئی ہے ملک صاحب، فرید غوری نے بتایا۔ بچے باز بھی تو نہیں آتے، سارا دن دھوپ گرمی میں کھیلتے رہتے ہیں۔ راہیل صبح سو کر اٹھا تو اسے بخار تھا، پھر ناشتے کے فوراً بعد الٹیاں کرنے لگا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے دی ہے اور بتایا ہے کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شام تک اس کی طبیعت سنبھل جائے گی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے دعائیہ انداز میں کہا۔ بس جی ملک صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، خدا اسے نظر بد سے بچائے، بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہوا تھا یہ راہیل، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں بھائی، اولاد کا دکھ کوئی صاحب اولاد ہی محسوس کر سکتا ہے ملک صاحب۔ وہ چونک گیا، پھر پوچھنے لگا، پپو والے معاملے میں کوئی مزید پیش رفت ہوئی؟ میں نے فرید غوری کو ریاض سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ جوشیلے لہجے میں بولا، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ملک صاحب۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے پرخیال انداز میں کہا، مگر صحیح صورتحال اس وقت سامنے آئے گی جب ہم بشیر بھٹی سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، کنگنی والا کون سا دور ہے، ابھی چلتے ہیں وہاں اور دیکھ لیتے ہیں بشیر بھٹی کو بھی۔ فی الحال تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے خیال کے تحت پوچھا۔ جو آپ کا پروگرام وہی میرا پروگرام ملک صاحب، میں راہیل کے حوالے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم آج ڈیوٹی کرو گے یا واپس گھر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولا، میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں تو ڈیوٹی کروں گا جناب، ہاں البتہ رات کو ذرا جلدی گھر جاؤں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، ہم ابھی تھوڑی دیر میں کنگنی والا کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا، فرید تم نے دوپہر کا کھانا تو کھا لیا ہے نا؟ جی ملک صاحب، میں گھر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، میں بھی 2-4 لقمے لے لوں، میں نے کہا، پھر روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جلدی دوپہر کے کھانے کو نپٹایا اور ASI کے ساتھ تھانے سے نکل آیا۔ GT روڈ سے ہم ایک تانگے میں بیٹھے اور سپہر کے وقت افتخار بھٹی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ افتخار بھٹی نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا، ہمیں گھر کے اندر لے گیا اور وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھا دیا۔ مذکورہ بیٹھک قیمتی اشیاء سے آراستہ تھی جس سے افتخار بھٹی کی دولت اور حسن ذوق کا پتہ چلتا تھا۔ ہم اس وقت اپنی مخصوص وردی میں تھے۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد میں نے
افتخار بھٹی کو بتایا کہ ہم اس کے صاحبزادے بشیر بھٹی سے ملنے آئے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ بس خیریت ہی سمجھیں۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات تھی تو بشیر کو تھانے بلوا لیا ہوتا۔ افتخار بھٹی نے کہا، آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اسے تھانے بھی بلا لیں گے بھٹی صاحب۔ وہ میرے لہجے سے چونک اٹھا۔ جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ انسان تھا، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مبہم سے لہجے میں بولا، لگتا ہے ملک صاحب آپ کو بشیر سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ میں نے پھر غیر واضح انداز میں کہا، آپ بشیر کو ذرا یہاں بلا لیں، میں اسے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ افتخار بھٹی کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں جھلکنے لگی۔ وہ اپنے اندرونی جذبات کو چھپاتے ہوئے بولا، آپ مجھے بتائیں آخر بات کیا ہے؟ بات ایسی ہے کہ بشیر ہی کو بتائی جا سکتی ہے اور اسی سے پوچھی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، آپ تو بجھارتیں ڈال رہے ہیں ملک صاحب، آپ بجھارتیں ڈالنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اور جذبہ ہوتے ہوئے بولا، بشیر کا کوئی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ کھل کر بتائیں کس سلسلے میں اسے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سلسلہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا بھٹی صاحب، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ پہلے بشیر کو یہاں تو بلائیں۔ ایک لمحے کے وقفے سے میں نے اضافہ کیا، آپ اپنے بیٹے کو سامنے لانے سے گریزاں کیوں ہیں؟ وہ حجالت آمیز انداز میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ پھر کیا بات ہے بھٹی صاحب؟ دراصل اس وقت بشیر گھر میں نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ افتخار بھٹی نے بتایا، وہ ایک دن کے لیے خیالی گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آج شام تک واپس آ جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ افتخار بھٹی نے پروسوخ لہجے میں بتایا، شام نہیں تو رات تک ضرور آ جائے گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ کل صبح اسے تھانے بھیج دیں، پھر میں اسے بات کر لوں گا۔ ملک صاحب، مجھے آپ سے سخت شکایت ہے، افتخار بھٹی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھٹی صاحب؟ میں نے حیرت امیز نظر سے اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آج پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور بغیر کچھ کھائے پیے ہی رخصت ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں بھٹی صاحب، کھانا ہم کھا کر آئے تھے، چائے پانی آپ نے پلوا دیا، پھر شکایت کیسی؟ آپ کھانا کھا کر جاتے تو مجھے خوشی ہوتی، کبھی موقع ملا تو آپ کو ضرور خوش کروں گا بھٹی صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آمد کی اصل غرض و غایت سے مجھے آگاہ نہیں کیا، اس نے شکوہ کناں انداز میں کہا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ مجھے اصل معاملے کے بارے میں بتا دیتے۔ یقین کریں، اگر بشیر کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث ہے یا اس نے قانون شکنی کی ہے تو میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا۔ آپ کسی بھی جائز بات کے لیے مجھے پیچھے نہیں پائیں گے۔ وہ ایک مقبول بات کر رہا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور مختصر الفاظ میں اسے پپو کے قتل کے بارے میں بتایا۔ وہ اس واقعے سے پوری طرح واقف تھا۔ میں نے کہا، میں اسی سلسلے میں بشیر سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بشیر کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس سوال کے جواب میں تعلق کی وضاحت کی۔ جواباً افتخار بھٹی نے وہ اشیاء دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جو مجھے جائے وقوع سے ملی تھی۔ میں نے بھٹی صاحب کی فرمائش پوری کر دی۔ افتخار بھٹی نے بٹوے کو پہچان لیا۔ یہ بٹوا تو میں نے بشیر کے پاس دیکھا تھا، مگر رومال اور کنگھی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رومال کے بارے میں مجھے اتنا کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ البتہ اس کنگھی میں نظر آنے والے بالوں کا کیمیاوی تجزیہ مزید انکشافات کرے گا۔ میں سلسلے میں بشیر بھٹی کے بالوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرواؤں گا۔ بڑے بھٹی صاحب کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئی۔ اس نے پوچھا، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مذکورہ کنگھی میں بشیر ہی کے بال ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بھٹی صاحب، آپ مجھ سے زیادہ عقل مند اور تجربہ کار ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمام اشیاء جائے واردات سے ملی ہیں۔ رومال کی میں نے تصدیق کر لی ہے، بٹوے کو آپ نے پہچان لیا ہے، اور بشیر کے بال کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے کنگھی کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ ان حالات میں آپ کے بیٹے کی پوزیشن خاصی نازک ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کے دلائل اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن پپو کے قتل سے بشیر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بات بشیر سے ملاقات کے بعد ہی آپ کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، گہری تشویش میں ڈوب گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، ہمیں اجازت دیں بھٹی صاحب، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ یہ چیزیں مجھے دیتے جائیں۔ افتخار بھٹی نے موقع واردات سے ملنے والی اشیاء کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر آئے گا تو میں اس سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ میں نے کہا، یہ اشیاء قانون کی تحویل میں زیادہ محفوظ ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے بات کو آگے بڑھایا، اور یہ پوچھ گچھ کا کام پولیس والوں ہی کو زیب دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی یہی مہربانی ہوگی کہ بشیر کو ہمارے پاس تھانے لے آئیں۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، تاہم معتدل لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں، یہ تو میرا فرض ہے۔ میں نے احتیاطاً پوچھ لیا، بڑے بھٹی صاحب، خیالی میں بشیر کس شخص سے ملنے گیا ہے؟ وہاں اس کا ماموں ہوتا ہے، ملک غفور نام ہے اس کا، افتخار بھٹی نے بتایا۔ بشیر ایک زمینی معاملے پر اس سے بات کرنے گیا ہے، بلکہ یوں سمجھے میں نے ہی اسے ملک غفور کے پاس بھیجا ہے۔ کافی عرصے سے خیالی میں
चंद एकड़ ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। मैंने मलक गफूर का पता अपनी डायरी में नोट कर लिया। ख्याली कोई बड़ा गांव नहीं था। फिर इफ्तिखार भट्टी के साले को तलाश करना चंदा मुश्किल साबित नहीं हो सकता था। हम इफ्तिखार भट्टी की रिहाइशगाह से निकले तो मेरी घड़ी 4 का वक्त बता रही थी। जीटी रोड तक हमने पैदल ही सफ़र किया। मेरे साथ चलते हुए एएसआई ने पूछा, मलक साहब क्या ख्याल है, हमें बड़े भट्टी साहब पर भरोसा करना चाहिए? किस हवाले से भरोसे की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। छोटे भट्टी के हवाले से, एएसआई ने कहा। तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने पूछा। वो बोला, मैं तो यही कहूँगा मलक साहब कि हमें इस सिलसिले में गफलत नहीं बरतना चाहिए। बड़ा भट्टी कोई चाल भी चल सकता है, हमें इसकी निगरानी करना चाहिए। तुम्हारी बात में वजन है, मैंने कहा। या तो हमें सादा लिबास वाले किसी होशियार किस्म के पुलिस एहलकार को यहाँ मुतय्यन कर देना चाहिए या फिर अभी ख्याली जाके छोटे भट्टी को नाप लेना चाहिए। इस दौरान में हम बातें करते हुए जीटी रोड तक आ गए थे। एएसआई ने एक खाली तांगे को रोका और हम तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ देर तक तांगे में खामोशी रही। फिर एएसआई ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मलक साहब लगता है आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैंने चौंके बगैर कहा। हमें यहाँ से सीधा ख्याली का रुख करना चाहिए। लगे हाथों ये काम में निबट जाए तो अच्छा है। बड़े भट्टी पर आंख बंद करके एतमाद नहीं करना चाहिए। वो छोटे भट्टी को कोई भी पट्टी पड़ा सकता है। एएसआई ने मेरी बात से इत्तफाक करते हुए कोचवान से कहा, चाचा अब तुम हमें थाने पहुँचाने की बजाय सीधा ख्याली ले जाओगे, क्या समझे? सब समझ गया सरकार। कोचवान ने आजिज़ी आमेज़ अंदाज में कहा, मैं आपका खादिम हूँ, आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगा। मैंने कहा, ओए चाचा तेरा दिमाग तो दुरुस्त है ना? वो घबरा गया, जल्दी से बोला, क्या हुआ सरकार, मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई? ओए चाचा तुमने ये कैसी बात कर दी? मैंने कोचवान से तफरी लेने वाले अंदाज में कहा, हम जहाँ कहेंगे क्या तुम हमें वहाँ पहुँचा दोगे? जी सरकार, वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला। एएसआई साहब ने ख्याली चलने का हुक्म दिया है, मैं तांगे को सीधा ख्याली ले जाऊँगा। और अगर मैं कहूँ कि हमें लाहौर जाना है तो लाहौर तांगे में कैसे जा सकते हैं हुजूर? वो बौखला गया। फिर तुम्हारे दावे की क्या अहमियत रह जाती है? वो तो जनाब मेरा मतलब ये था कि आप शहर में जहाँ कहीं भी जाने का हुक्म देंगे मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। 10-15 मील की तो बात हो रहा है, मगर लाहौर तक तांगे में जाना तो मुमकिन नहीं है थानेदार साहब। इसका मतलब है कि तुम्हारा दावा झूठा था। और सरकार मैंने तो एक बात कर दी थी। एएसआई ने नुक्ते की बात पूछी। चाचा तुमने भी थोड़ी देर पहले मुझे एएसआई कहकर बात की थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ओहदा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है? और तुमने भी मुझे अभी थानेदार कहा था। मैंने कहा, ज़रा ये भी बता दो कि तुमने मुझे इस हैसियत से कैसे जाना? मैं हालात की शिद्दत और मौसम की हिद्दत को कम करने के लिए दनिस्ता हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था, मगर कोचवान के इंकशाफ ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। उसने एक तवील सांस खारिज करते हुए बताया, सरकार ये तांगा घोड़ा मैंने मजबूरी में बनाया। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी भाई? मैं पूरी तरह इसकी जानब मुतवज्जो हो गया। वो अफसरदा लहजे में बोला, अगर मेरी एक टांग ज़ाया न हो जाती तो मैं अब तक हेड कांस्टेबल ज़रूर बन चुका होता। कोचवान के इंकशाफ अंगेज़ जवाब के जवाब में मैंने 2 रद्दमल ज़ाहिर की और ये दोनों रद्दमल ही गैर इख्तियारी थे। मैंने बिजली की सी तेज़ी से कोचवान की टांगों की तरफ देखा और बेसख्ता पूछा, क्या तुम पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे? जी सरकार, उसने इस बात में जवाब दिया। कई साल पहले मैं इसी थाने में सिपाही हुआ करता था। उस वक़्त तक आप इस थाने में नहीं आए थे। उस ज़माने में जो थानेदार साहब थे वो बड़ी ख़राब शोहरत रखते थे, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि वो अपने मातहतों के कारनामों को भी अपने खाते में डाल देते थे। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, तुम्हारी टांग किस तरह ज़ाया हुई थी? ये एक पुलिस मुकाबले की यादगार है। वो मलूल हो गया। मुझे इसकी कहानी में दिलचस्पी महसूस होने लगी। मैंने कहा, चाचा तुम तो अपने ही महकमे के निकल आए हो, क्या हमें इस पुलिस मुकाबले की तफसील नहीं बताओगे? वो कुछ देर तक खामोश रहकर अपने ज़हन में ख्यालात को जमा करता रहा। फिर बोझल आवाज़ में वो वाक़या सुनाने लगा जिसमें इसकी एक टांग ज़ाया हो गई थी। डाकुओं के एक ग्रोह का ताक़ुब करते हुए वो खेतों में बहुत दूर तक निकल आए थे। वो सबसे आगे था, इसलिए डाकुओं के एक साथी की गोली इसकी रान में लगी। बदअज़ां इसी की कोशिशों से वो डाकू पकड़ लिए गए। वो ज़ख्मी टांग के साथ डाकुओं के सरदार से भिड़ गया था, मगर जब सिला मिलने का वक्त आया तो उस वक़्त के थानेदार ने सारा क्रेडिट अपने खाते में डाल लिया। इनाम इकराम से थानेदार नवाजा गया और कांस्टेबल अल्लादीता को ज़ख्मी टांग के इलाज के लिए थोड़ी सी माली इमदाद मिली। कांस्टेबल अल्लादीता यानी कोचवान इस नाइंसाफ़ी से सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ और इसकी दिल शिकस्तगी का सबसे ज़्यादा असर इसकी ज़ख्मी टांग पर हुआ। ज़ख्म ठीक होने की बजाय ख़राब होता गया और रफ्ता रफ्ता नासूर में बदल गया। नतीजे में सर्जरी के ज़रिए उसे एक टांग से महरूम कर दिया गया। अज़ां बाद उसने पुलिस डिपार्टमेंट को हैराबाद कहकर अपनी गुज़र-औक़ात के लिए तांगा बना लिया था। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे दिली सदमा पहुंचा चाचा अल्लादीता, मैंने हमदर्दी से कहा, और इस वक्त के थानेदार की जहनियत पर अजहद अफसोस भी हुआ है। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अल्लाह बड़ा कारसाज है थानेदार साहब, मैं इस हाल में भी उसका शुक्रगुजार हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले की निस्बत अब मेरे घर में ज़्यादा खुशहाली है।
پولیس کی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا کیونکہ میں رشوت اور اوپر کی آمدنی کو سراسر حرام سمجھتا ہوں۔ اب دن بھر تانگا چلاتا ہوں، اس کی تنخواہ سے 4 گنا زیادہ کما لیتا ہوں۔ بے شک اللہ کا کوئی کام مصلحت سے حال ہی نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ بس اس کی مصلحت کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے۔ جو لوگ اس کی مرضی کو سمجھ لیتے ہیں وہ راضی برضا ہو جاتے ہیں، یہی لوگ فائدے میں رہتے ہیں۔ تانگا موزہ خیالی میں داخل ہوا تو کوچوان اللہ دیتا نے پوچھا، سرکار اگر یہاں زیادہ دیر رکنا چاہتے ہیں تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں، اس کا فیصلہ ہم منزل پر پہنچ کر کریں گے۔ ASI نے کہا، تمہیں 10-15 منٹ تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ وہ فرما برداری سے بولا۔ ہماری ہدایت پر اللہ دیتا نے چھوٹے بھٹی بشیر کے ماموں ملا غفور کی رہائش گاہ کے سامنے تانگا روک دیا۔ میں تانگے سے نیچے اترا تو اس وقت ASI گھر کے داخلی دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ اس دستک کے جواب میں ایک ملازم صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ ہم نے ملا غفور سے ملنے کی بات کی۔ ملازم ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ وہ ہماری وردیوں سے خاصا معروب نظر آتا تھا۔ اسے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ پولیس والے اکثر ملا غفور سے ملنے آتے رہتے ہوں گے۔ ہمیں ڈرائنگ روم نما کمرے میں بٹھا کر ملازم ملا غفور کو بلانے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملا غفور نفس نفیس وہاں موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ رسمی لیگ کے بعد ملا غفور نے ہماری خاطر مدارات کے لیے احکامات صادر کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خاطر تواضع ادھارے، اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں اور ایک نہایت ہی ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ میں نے کہا، نا اس وقت نہیں۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، پھر کبھی باقاعدہ پروگرام بنا کر میں آپ کے دولت خانے پر دعوت کھانے آؤں گا۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا، میں آپ کو ناراض تو نہیں کر سکتا ملک صاحب، جیسے آپ کی مرضی، ویسے ہی میری بھی خوشی۔ حکم کریں، آپ نے میرے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے پپو کو پیش آنے والے لرزہ خیز واقعہ سنایا اور کہا، میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تفتیش کی گاڑی ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی ہے۔ وہ بولا، میں نے اس بچے کے بہیمانہ قتل کے بارے میں سنا تھا، لیکن ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کی تفتیش کی گاڑی کے لیے میں کیا تعاون پیش کروں ملک صاحب؟ میں نے بھی جواباً اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک غفور صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی جس مقام پر آ کر رکی ہے وہاں اسے ایک خاص آدمی کی ضرورت ہے اور وہ آدمی آپ ہمیں مہیا کریں گے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھ سکا۔ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مجھے جس آدمی کی تلاش ہے وہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور وہ آدمی آپ کے پاس ہے۔ آپ کس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں بشیر بھٹی کی بات کر رہا ہوں۔ بشیر بھٹی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں بشیر بھٹی، یعنی آپ کا بھانجا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کے باپ یعنی آپ کے بہنوئی افتخار بھٹی سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی زمین کا تنازع نپٹانے آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، بشیر تو کافی دنوں سے خیال ہی نہیں آیا، میں تو بلکہ اس کا انتظار کر رہا تھا، پتہ نہیں افتخار نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا ہے۔ تو کیا بشیر بھٹی آپ کے پاس نہیں آیا؟ بالکل نہیں ملک صاحب، افتخار بھٹی نے تو مجھے بڑے وثوق سے بتایا تھا، میں نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، ممکن ہے بشیر باپ سے یہی کہہ کر نکلا ہو کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور پھر کہیں اور چلا گیا ہو۔ ہاں اس بات کا امکان ہے، میں نے کہا۔ ملک غفور بولا، میں افتخار کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، آج کل کی اولاد اپنے باپ کی بھی باپ ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے بشیر نے افتخار کو یہی کہا ہوگا کہ وہ میرے پاس آ رہا اور خود کہیں اور نکل گیا ہوگا۔ افتخار تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، میں تو 3 کو بھگت رہا ہوں، پتہ نہیں یہ نئی نسل کس طرف جا رہی ہے۔ بزرگوں کو تو یہ اپنے سامنے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ 50-55 سال پہلے ایک باپ کے نئی نسل کے بارے میں یہ تاثرات تھے، آج کل کی اولاد کا تو اللہ حافظ ہے۔ اسے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ والدین ہر دور میں اکثر و بیشتر اپنی اولاد سے شاکی ہی نظر آتے ہیں، آپ اسے جو بھی نام دے لیں، مگر یہ اٹل حقیقت ہے۔ میں نے ملک غفور سے پوچھا، آپ کے خیال میں بشیر بھٹی کہاں جا سکتا ہے؟ میں سلسلے میں کوئی خیال ظاہر نہیں کر سکتا، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا، پھر مجھ سے پپو کو پیش آنے والے سانحے اور بشیر بھٹی کی مطلوبی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ میں نے جس حد تک مناسب سمجھا اسے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ واپسی پر بھی ہم نے علادتہ کوچوان سابق کانسٹیبل کا تانگا ہی استعمال کیا اور تھانہ صدر آ گئے۔ تانگے سے اترنے کے بعد میں نے اپنی جیب خاص میں سے 5 روپے نکال کر کوچوان کی جانب بڑھا دیے، رکھ لو، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ 2-3 گھنٹوں کی اتنی زیادہ اجرت دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا، لکنت زدہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے، اور پولیس والے تو ایسی کسی پوٹیک کا ایک آنا بھی نہیں دیتے۔ میں ذرا وکری ٹائپ کا پولیس والا ہوں اللہ دیتا، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرے مذہب میں سکھایا گیا ہے کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری مل جانا چاہیے۔ کاش تم میری تھانے داری کے زمانے میں کانسٹیبل ہوتے اور اتنی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کتنا بڑا انعام اور داد شجاعت حاصل کی ہے، پھر تمہاری ولولہ انگیز کوشش کسی اور کے کھاتے میں درج نہ ہوتی۔ کاش ایسا ہوتا۔
وہ ख्वाबनाक लहजे में बोला। 5 रुपए अभी तक उसने हाथ ही में पकड़े हुए थे। मैंने उस तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा, ये 100% हलाल की कमाई की रकम है जो मैं तुम्हें अपनी ज़ाती जेब से दे रहा हूँ। इसे अपने रिस्क में शामिल कर लो, अल्लाह भला करेगा। मैं हैरान और परेशान अलादिता को इसके तांगे ही में छोड़कर थाने की इमारत में दाखिल हो गया। एएसआई भी मेरी तकलीद में कदम उठा रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में आकर बैठ गया। फरीद गौरी भी एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। ठंडे पानी के 2-2 गिलास पीने के बाद हम एक मरतबा फिर पप्पू मर्डर केस और इसमें मतलूब छोटे भट्टी के बारे में गुफ्तगू करने लगे। एएसआई फरीद गौरी ने कहा, आपका क्या अंदाजा मलक साहब, बड़े भट्टी ने द्रोहगोई से काम लिया या छोटा भट्टी वाकई चक्कर चलाकर ख्याली के बजाय कहीं और चला गया? दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, मैंने कहा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें जल्द अज जल्द बशीर भट्टी तक पहुंचना होगा। फिर आपके ज़हन में कोई प्लान भी होगा? हाँ, मैंने इस बारे में खूब अच्छी तरह सोच लिया है, मैंने हतमी लहजे में कहा। इफ्तिखार भट्टी के मुताबिक आज शाम में या रात को बशीर ने वापस आने को कहा था। इस बहस में पड़े बगैर कि वो ख्याली नहीं कहीं और गया था। ये बात वसूख से कही जा सकती है कि वो आज ही वापस कंगनी वाला आएगा। मैं एक लम्हे को खामोश होकर फरीद गौरी के चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। फिर कहा, मैंने फैसला किया है कि आज रात 10 बजे के बाद हम दोबारा इफ्तिखार भट्टी के घर जाएंगे, फिर बशीर भट्टी से भी 2-2 हाथ कर लेंगे। ये बिल्कुल हालात के मुताबिक है, वो सराहने वाले अंदाज में बोला। हमने इफ्तिखार भट्टी से कहा था कि वो कल सुबह बशीर को थाने भेज दे, इसलिए वो रात भर तो हमारी तरफ से मुतमईन ही रहेगा। हमें अपने मकसद में कामयाबी हो जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है, मैंने कहा, मगर इस सिलसिले में एक बात मुझे परेशान कर रही है। वो क्या मलक साहब? इस मिशन में तुम मेरे साथ नहीं होगे। वो क्यों जनाब? वह हैरत से बोला। वो इसलिए कि आज तुम्हें जरा जल्दी घर जाना है। मैंने याद दहानी के अंदाज में कहा, तुम्हारा बेटा राहील बीमार है, क्या तुम उसे भूल गए थे? वो पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, वाकई मलक साहब, मैं इस भाग दौड़ में राहील की बीमारी को भुला बैठा था। खैर, इसका भी एक हल है। मैं फरीद गौरी की फर्शनासी और अपने काम से लगन से बेहद मुतासिर हुआ। मुझे उम्मीद थी कि वो आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। फरीद, तुम किस मसले का हल बता रहे हो? वो बोला, मैं रात में आपके साथ कंगनी वाला जा सकता हूँ। वो किस तरह? मैंने पूछा। उसने बताया, वो इस तरह मलक साहब कि मैं अभी एक चक्कर अपने घर का लगा लेता हूँ। राहील की हैरियत भी मालूम हो जाएगी, अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं उसे दोबारा डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। मगरिब के बाद मैं वापस थाने आ जाऊंगा। आपका क्या ख्याल है? तुम्हारी तजवीज़ तो माकूल है फरीद, मैंने सर हिलाते हुए कहा, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें बीमार बेटे को इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बकौल तुम्हारे वो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद आया है। वो मेरी बात को सुनी अनसुनी करते हुए बोला, आप रात को 9 बजे से पहले तो नहीं निकलेंगे ना? उसकी दिलचस्पी और हिम्मत को देखते हुए मुझे हथियार फेंकना पड़े। मैंने कहा, ठीक है फरीद, मैं रात 10 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसके बाद ही थाने से रवाना होंगे। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को सेहत दे। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। ये ऐसे ही फरीद गौरी ने अपने पेशे से जिस एहलास का मुजाहरा किया था वो बहुत कम पुलिस एहलकारों में नजर आता है। ठीक ही कहते हैं, कोई भी महकमा मुकम्मल तौर पर खराब नहीं होता। 2 बुरे अफराद में 1 तो अच्छे बंदे भी मौजूद होते हैं जो अपने महकमे की नेकनामी को बचाने के लिए अपने ज़ाती मसाइल और मुसाइब को पसे पुस्त डाल देते हैं। वो अपने फ़र्ज़ की अदाई के लिए जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। इस मकसद के लिए वो किसी सिले या इनाम की भी परवाह नहीं करते। एएसआई फरीद गौरी और साबक कांस्टेबल अलादिता का शुमार ऐसे ही अफराद में किया जाएगा। रात 9:15 बजे फरीद गौरी थाने में मौजूद था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि राहील का बुखार उतर चुका था और दोबारा उसने कोई उल्टी वगैरह भी नहीं की थी। वो खाना खाकर आया था और मैं भी थोड़ी देर पहले ही रात के खाने से फारिग हुआ था। मैंने कहा, फरीद, हम सादा लिबास में कंगनी वाला जाएंगे। ठीक है मलक साहब, वो सादा लहजे में बोला, और इस इंतज़ाम के साथ जाएंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बशीर भट्टी को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने लेके आएंगे। मैंने कहा, तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? जी मलक साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं अपने साथ गिरफ्तारी का पूरा बंदोबस्त लेकर जाऊंगा, आप इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाएं। हम इसी मौजू पर कुछ देर बात करते रहे। एएसआई ने पूछा, क्या हमारे साथ कोई कांस्टेबल वगैरह भी जाएगा? क्या तुम इसकी जरूरत महसूस करते हो? मैंने तीखे अंदाज में दरियाफ्त किया। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं मलक साहब, मेरा ख्याल है आपकी दुआ और हुक्म से मैं हर किस्म की सूरत हाल से निपट लूंगा। बस तो फिर हम दोनों ही इस मिशन के लिए काफी होंगे, मैंने हतमी लहजे में कहा। ठीक 10 बजे रात हम थाने से निकले और 10:30 बजे हम इफ्तिखार भट्टी के घर में मौजूद थे। इफ्तिखार भट्टी हमें दोबारा अपने रूबरू देखकर जरा परेशान हुआ, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभाल चुका था। दोस्ताना लहजे में बोला, अगर आप दोबारा जहमत न भी करते तो सुबह मैं बशीर को लेकर आपके पास थाने आ जाता। बहरहाल वो इस वक्त घर में मौजूद है, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। मैंने दानिस्ता ये जाहिर नहीं किया कि हम ख्याली भी गए थे। मैंने कहा, वो ख्याली से कब वापस आया? मगरिब से कुछ देर बाद, उसने जवाब दिया। क्या आपने इससे हमारी आमद का जिक्र किया था? जाहिर है इस सिलसिले में उसे पूछगिछ तो करना ही थी ना, इफ्तिखार भट्टी ने कहा। मैंने पूछा, फिर इसने कोई मुफीद बात बताई? आप खुद ही से सवाल जवाब कर लें, वो सादगी से बोला। शायद
آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بے گناہ ہے اور پپو کے قتل کے معاملے سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسے یہاں بلا لیں۔ میں نے کہا میں خود اس سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ بولا میں اسے بلاتا ہوں مگر اب کوئی تکلف نہیں چلے گا۔ رات کا کھانا آپ کو میرے گھر میں ضرور کھانا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہوں گا۔ میں نے کہا ہم رات کا کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے، آپ کی یہ دعوت مجھ پر قرض رہی بھٹی صاحب۔ چلے میں چائے وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد میں چائے پینے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ کسی قسم کے تردد میں نہ پڑیں اور برائے مہربانی بشیر بھٹی کو یہاں لے آئیں۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس نظر آ رہے تھے۔ ملازمہ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی یہ بھٹی صاحب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بیٹھک سے نکل گئی۔ ASI نے سوالیہ نگاہ سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا ہمارے حصے کا رزق خود چل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے حصے کا رزق خود چل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کو ٹھکرانا کفران نعمت ہوگا۔ چلو اٹھا لو گلاس۔ ASI نے اٹھ کر ٹرے میں سے 2 گلاس اٹھا لیے۔ ایک گلاس اس نے میری جانب بڑھایا اور دوسرے سے خود انصاف کرنے لگا۔ وہ خوش ذائقہ ٹھنڈا دودھ تھا جسے پکانے کے بعد موسم کی مناسبت کے مطابق برف میں دبا کر ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ ہم نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھے ہی تھے کہ بڑے بھٹی صاحب اپنے صاحبزادے بشیر بھٹی کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہوئے۔ بشیر کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہو۔ فوری طور پر میری یادداشت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ یاد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا کہ میں نے اس سے پہلے بشیر بھٹی کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہمارے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ کے افتخار بھٹی نے کہا ملک صاحب اگر آپ تنہائی میں بشیر سے بات چیت کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی تو کچھ باتیں پردے میں کرنا ہوئی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے بشیر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا اور سناؤ جوان، ادھر خیالی میں کیا حال احوال ہے؟ تمہارے ماموں جان تو ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بشیر بھٹی کی عمر 29 یا 30 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنی وضاقتہ اور لباس سے ایک روایتی جاگیردار دکھائی دیتا تھا، اگرچہ وہ مالی اور اراضی کے اعتبار سے جاگیردار کا رتبہ نہیں رکھتا تھا مگر وہ خود کو ایسا ہی ظاہر کر رہا تھا۔ البتہ افتخار بھٹی قدر سادگی کا نمونہ نظر آتا تھا۔ بشیر بھٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں نے اب تک جو کچھ سنا تھا وہ پہلی نظر میں ان خصوصیات پر پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی بھی تجربہ کار اور زمانہ شناس نگاہ یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کس قماش کا آدمی تھا۔ میں نے بشیر بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بڑے بھٹی صاحب نے تمہیں یہ تو بتا ہی دیا ہوگا کہ ہم تمہیں کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا کچھ باتیں ابا جی نے بتائی ہیں، باقی آپ بتا دیں۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا یا تو وہ واقعی پپو والے معاملے میں ملوث نہیں تھا یا پھر کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا پپو کے قتل کے بارے میں تم نے بھی سنا ہوگا، ہم اسی سلسلے میں چھان بین کرتے پھر رہے ہیں۔ موقع واردات سے ہمیں کچھ ایسی شہادتیں ملی ہیں جن کی مدد سے تمہاری ذات شکوک کی زد میں آتی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا مجھے ابا جی نے ان شہادتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ چرمی بٹوے، نائلون کی کنگھی اور بوسکی کے رومال کا ذکر کر رہے ہیں نا؟ اب میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا وہ تمام اشیاء میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پھر میں نے مذکورہ بٹوا، کنگھی اور رومال اپنی جیب میں سے نکال کر بشیر بھٹی کو دکھایا اور کہا یہ تمام چیزیں تمہاری ہی ہیں نا؟ اس نے تسلیم کر لیا۔ جی تھانے دار صاحب یہ چیزیں میری ہی ہیں۔ ان اشیاء کے جائے وقوع پر پائے جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں، بڑی رسان سے بولا، مگر اس سلسلے میں میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں سن رہا ہوں۔ ایک بار پھر مجھے یوں لگا جیسے میں بشیر کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں مگر کوشش کے باوجود بھی یاد نہ کر سکا۔ وہ سادے سے لہجے میں مجھے بتا رہا تھا تھانے دار صاحب میرا بٹوا پچھلے مہینے کسی جیب کترے نے پار کر لیا تھا۔ یہ رومال اور کنگھی اسی بٹوے کے اندر موجود تھی۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 450 روپے کے کرنسی نوٹ بھی بٹوے میں تھے۔ اب اگر یہ بٹوا، رومال اور کنگھی کسی واردات کے مقام پر پڑے ملتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ جا کر اس جیب کترے کو پکڑیں۔ اس کے طنزیہ انداز پر مجھے غصہ تو بہت آیا مگر وہ موقع غصے کے اظہار کے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا برخودار کیا تم میرے پاس آ کر اپنے بٹوے کی چوری کی رپورٹ درج کروائی تھی جو مجھ سے کہہ رہے ہو میں جا کر اس جیب کترے کو پکڑوں؟ اسے کسی حد تک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قدرے معذرت خواہانہ انداز میں بولا آپ کو میری بات بری لگی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس مجھے اس بات سے تکلیف پہنچی تھی کہ خواہ مخواہ مجھ پر شک کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی معذرت اور ندامت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا پچھلے مہینے کی کس تاریخ کو تمہاری جیب کٹی تھی؟ 25 مئی کو، اس نے بتایا۔ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بشیر بھٹی نے جواب دیا میں کاموکی سے واپس گھر آ رہا تھا،
بس میں سفر کے دوران میں کسی جیب کترے نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے میرا بٹوا نکال لیا تھا۔ تمہیں کب پتا چلا کہ تمہاری جیب کٹ چکی ہے؟ گھر آنے کے بعد مجھے اس بات کا پتا چلا تھا۔ تم کاموں کی کیا لینے گئے تھے؟ آپ نے ایک دوست سے ملنے گیا تھا، بشیر نے جواب دیا۔ کاموں کی میں میرا ایک دوست پرویز چیمہ رہتا ہے، ابا جی بھی کئی بار اسے مل چکے ہیں۔ میں نے تصدیقی نظر سے افتخار بٹی کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بشیر صحیح کہہ رہا ہے، وہ پچھلے مہینے 25 تاریخ کو کاموں کی گیا تھا، وہاں اس کا دوست پرویز چیمہ آڑھت کا کاروبار کرتا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، افتخار صاحب کیا اس روز بشیر آپ کو بتا کر گیا تھا کہ وہ کاموں کی جا رہا ہے؟ وہ تائیدی انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، یہ بڑا فرما بردار بچہ ہے، جب بھی کہیں جاتا ہے تو مجھے ضرور بتاتا ہے، جیسا کہ آج یہ آپ کو بتا کر گیا تھا کہ اپنے ماموں کے پاس خیالی جا رہا ہے۔ میرا لہجہ طنز میں بجھا ہوا تھا۔ افتخار بٹی نے کہا، اس میں کیا شک ہے؟ اس شک کی تفصیل تو آپ اپنے صالح صاحب قبلہ ملک غفور سے پوچھے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے حقیقت حال سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب کہ آپ کا نہایت ہی فرمانبردار اور فرزند ارجمند آج خیالی نہیں گیا تھا۔ میں نے بشیر بٹی کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ افتخار بٹی بڑبڑاہٹ سے متشابہ آواز میں بولا، پھر یہ کہاں گیا تھا؟ یہ تو آپ اپنے سپوت ہی سے پوچھیں، میں نے کہا۔ اس نے سوالیہ نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ بشیر بٹی نے باپ کی نظر کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال داغ دیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آج خیالی نہیں کیا تھا؟ سب سے بڑا ثبوت تو ہم دونوں تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایک جاندار ثبوت وہاں خیالی میں تمہارے ماموں جان بھی ہیں، کیا اسے گزارا چل جائے گا یا کوئی اور بھی ثبوت پیش کروں؟ افتخار بٹی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ آج خیالی بھی گئے تھے؟ ہاں بٹی صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس سے جانے کے بعد ہم سیدھے خیالی ہی گئے تھے۔ وہاں آپ کے سالہ صاحب نے بتایا کہ آپ کے برخودار کئی دنوں سے وہاں نہیں گئے، بلکہ وہ تو بشیر کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ افتخار نے میری وضاحت پر الجھن زدہ نظر سے بیٹے کو دیکھا اور پوچھا، بشیر آج تم خیالی نہیں گئے تو پھر کہاں گئے تھے؟ وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا، میں گوٹکی چلا گیا تھا ابا جی۔ یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ وہ بات بناتے ہوئے بولا، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا، یہاں سے تو میں خیالی کے لیے ہی نکلا تھا، مگر باہر جا کر گوٹکی جانے کا پروگرام بن گیا، ایک دوست کو وہاں ضروری کام سے جانا تھا، وہ پہلے کبھی گوٹکی نہیں گیا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سوچا تھا واپسی پر آ کر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، مگر اس موضوع پر آپ سے تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں یہاں پہنچا تو آپ پولیس کی کہانی لے بیٹھے، میں ذاتی طور پر اتنا الجھ گیا کہ آپ کو کچھ بتا ہی نہیں سکا۔ بشیر بھٹی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو مطمئن کر دیا۔ اس کی وضاحت کے بعد افتخار بھٹی نے اکتائے ہوئے لہجے میں صرف اتنا ہی کہا، پتہ نہیں تم نے کیسے کیسے دوست بنا لیے، میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ افتخار تو مطمئن ہو گیا تھا، مگر میں آسانی سے بشیر کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم گھوٹکی کس سے ملنے گئے تھے؟ ملنے میں نہیں بلکہ میرا دوست گیا تھا، وہ جلدی سے بولا، وہ تو صرف اس کے ساتھ گیا تھا۔ تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ امتیاز، اس نے بتایا۔ کیا وہ یہی کنگنی والا ہی میں رہتا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت امتیاز کو یہاں بلایا جا سکتا ہے؟ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، بشیر نے بتایا، وہ گھوٹکی ہی میں رہ گیا ہے، میں اکیلا واپس آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم لوگ گھوٹکی میں کس کے پاس گئے تھے؟ امتیاز کے جاننے والے ایک شخص آغا فرہاد کے پاس۔ کیا یہ وہی گھوٹکی ہے جو سیالکوٹ جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے؟ میں بال کی کھال اتارنے پر آمادہ تھا۔ جی ہاں، بشیر نے اس بات میں سر ہلائی، یہ وہی گھوٹکی ہے، بس کنڈکٹر اکثر یہ آواز لگاتے ہیں، سیالکوٹ یہ راستہ گھوٹکی، سیالکوٹ براستہ گھوٹکی، بسوں کے آگے انہی الفاظ کی پلیٹ بھی لگی ہوتی ہے۔ میں گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائری میں اہم پوائنٹ بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے بشیر سے کہا، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا، میں گھوٹکی میں آغا فرہاد سے تمہارے بیان کی تصدیق ضرور کروں گا۔ ضرور ضرور، وہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ میں نے دوبارہ ابتدائی گفتگو کی طرف آتے ہوئے کہا، تم نے بتایا ہے کہ پچھلے ماہ کی 25 تاریخ کو تم اپنے ایک دوست پرویز چیمہ سے ملنے کاموں کی گئے تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا۔ تمہارے اس دوست کی اڑہت کی دکان ہے، میں نے کہا، ذرا اس کے گھر کا پتہ اور دکان کا محل وقوع بیان کرو، میں ایک بندہ کاموں کی بھیج کر تمہاری بات کی صداقت کو چیک کروں گا۔ بشیر کسی گھبراہٹ یا پریشانی میں مبتلا ہوئے بغیر بولا، پرویز کی اڑہت کی دکان غلہ منڈی میں ہے، کسی سے بھی چیمہ برادرز کا پتہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے پرویز چیمہ کے گھر کا ایڈریس بھی نوٹ کروا دیا۔ میں نے پوچھا، تم اس روز کتنے بجے کاموکی سے بس میں سوار ہوئے تھے؟ بشیر بھٹی نے جواب دیا، لگ بھگ 2 بجے دوپہر۔ اور گھر کب پہنچے تھے؟ کاموکی سے کنگنی والا تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، اس نے بتایا۔ کم و بیش اتنا ہی وقت مجھے بھی گھر پہنچنے میں لگا ہوگا، میرا خیال ہے میں 2:30 بجے دوپہر گھر پہنچ گیا تھا۔ کاموکی سے کنگنی والا تک بس کتنی جگہ رکی تھی؟ کنگنی والا باقاعدہ بس اسٹاپ نہیں ہے، اس نے جواب دیا، سواری کی درخواست پر کنڈکٹر بس روک لیتا ہے۔ اسی طرح کاموکی سے کنگنی والا تک 3-4 مرتبہ بس رکی تھی، درمیان میں صرف ایمن آباد ہی باقاعدہ اسٹاپ ہے جہاں لگ بھگ 10 منٹ کے لیے بس رکی تھی۔
میں نے ایک اور ضابطے سے سوال کیا، کیا تم نے اپنی جیب کے کٹنے کی رپورٹ کہیں درج کرائی تھی؟ اس مرتبہ بشیر بھٹی کے باپ نے جواب دیا، ملک صاحب ایسی چھوٹی موٹی رپورٹوں پر بھلا کہاں کاروائی ہوتی ہے؟ کاموں کی سے کنگنی والا تک پولیس کہاں کہاں جیب کترے کو تلاش کرتی پھرے گی، یہ تو پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بھٹی صاحب کسی چیز کی گمشدگی یا چوری کی رپورٹ درج کروانے کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ چیز پولیس دستیاب کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دے، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوتا ہے تھانے دار صاحب؟ بشیر بھٹی نے پوچھا۔ میں نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سے متعلقہ چیز اگر کسی واردات میں استعمال ہو جائے یا جائے وقوع پر پڑی ملے تو مصیبت چلتے چلتے آپ کے دروازے تک بھی آ پہنچتی ہے، خصوصاً کوئی ایسی چیز جو آپ کی ملکیت ہو یا آپ کی شناخت کا باعث ہو، مثلاً کڑا ہوا رومال، استعمال شدہ کنگھی، چمڑے کا بٹوا وغیرہ وغیرہ۔ آخری جملہ میں نے طنزی انداز میں ادا کیا تھا۔ بشیر بھٹی فکرمند لہجے میں بولا، پھر تو واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے چاہیے تھا کہ فی الفور اپنی جیب کٹنے کی رپورٹ درج کروا دیتا۔ آپ اتنا پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، افتخار بھٹی نے کہا، جو گزر گئی وہ گزر گئی، آئندہ محتاط رہنا۔ میں نے براہ راست بشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو فی الحال میں تمہاری کہانی پر تھوڑی دیر کے لیے یقین کر لیتا ہوں کہ تمہارا بٹوا کسی جیب کترے نے اڑایا، رقم نکال کر وہ بٹوا کہیں پھینک دیا، مگر ایک بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ وہ تمام اشیاء جائے واردات پر کیوں پڑی ہوئی ملی ہیں۔ کیا ایسے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی شخص دانستہ تمہیں اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ افتخار بھٹی بولا، ملک صاحب اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا باجی؟ میرے بجائے بشیر نے سوال کیا۔ جائے واردات پر بشیر سے متعلق چیزوں کا پایا جانا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس معاملے میں بشیر کسی بھی طور ملوث نہیں ہے، افتخار بھٹی نے مدلل انداز میں کہا، ورنہ کوئی مجرم اتنا نادان یا احمق نہیں ہوتا کہ پولیس والوں کی آسانی کے لیے موقع واردات پر ازخود اتنا بڑا سراغ چھوڑا ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ بشیر کے کسی دشمن نے یہ چال چلی ہے۔ افتخار بھٹی کی دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مجھے بشیر کے دشمنوں کے نام بتائیں گے تاکہ میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکوں؟ میں دانستہ تعاون آمیز گفتگو کر رہا تھا، میں انہیں یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ بشیر پر اب مجھے ذرا بھی شک نہیں رہا ہے۔ اس طرح میں بہتر طور پر ان سے اور خصوصاً بشیر سے کام کی بات اگلوا سکتا تھا، شاید اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جو میرے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوتی۔ افتخار بھٹی نے کہا، ہر انسان کے دوست اور دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن میں خواہ مخواہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے آپ تعاون سے انکار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، دراصل ایسا کوئی شخص میری نظر میں نہیں ہے جس کا نام میں بشیر کے دشمن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو بشیر؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میرا ایسا بدترین دشمن کوئی نہیں ہے جو مجھے قتل کے معاملے میں پھنسانے کی کوشش کرے۔ چھوٹی موٹی ناراضی اور منہ ماری کی بات اور ہے، لیکن یہاں سب مجھ سے ڈرتے ہیں، کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ میں نے کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف دلیر دشمن ہی دیکھتے ہیں، بزدل اور کمزور افراد پیٹھ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں، اس لیے کمزور اور بے حیثیت دشمنوں سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، کوئی کمزور یا طاقتور شخص میرا دشمن نہیں ہے۔ اس کی سوچ نادانی اور بے وقوفی سے مرصع تھی۔ میں اس بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کام کی بات کی طرف آتے ہوئے میں نے بشیر بھٹی سے کہا، برخودار، میں نے شفقت آمیز لہجے میں اسے مخاطب کیا تاکہ اپنائیت کی فضا قائم ہو سکے، مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم پپو مرڈر کیس میں ملوث نہیں ہو، لیکن اپنی مکمل بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تمہیں میرے چند نازک سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ میں آپ کے ہر نازک اور اہم سوال کا جواب دینا چاہوں گا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، تاکہ میری ذات پر سے آپ کا شک مکمل طور پر ختم ہو سکے اور آپ مجھے بے گناہ تسلیم کر لیں۔ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے افتخار بھٹی کی جانب دیکھا، وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا، بھٹی صاحب، ہاں وہ مرحلہ آ گیا ہے جب میں کچھ راز و نیاز چھوٹے بھٹی صاحب سے تنہائی میں کرنا چاہوں گا۔ افتخار بھٹی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، آپ اطمینان سے بات کر لیں، میں آپ کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھیجتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اسے کہتا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھک سے باہر جا چکا تھا۔ میں بشیر بھٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ برخودار، آپ کسی قسم کی دروغگوئی سے کام لینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھانے دار صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے، تمہارے حق میں جاتی ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تم مجھے خاصے معقول نوجوان لگتے ہو۔ وہ ایک پولیس آفیسر سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، اور خاص طور پر وہ پولیس آفیسر جو اس کے بارے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ رویہ اپنایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، نہیں جناب، میں ایسا محسوس نہیں کرتا، آج ہم پہلی مرتبہ ملے ہیں، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم پہلے کب اور کہاں مل چکے ہیں؟ یہی تو یاد نہیں آ رہا برخودار، میں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ بشیر بھٹی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مقتول پپو کون تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا، لیکن پھر اس نے سنبھالا لے لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا،
وہ احمد میں رہنے والے ایک شخص سکندر علی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کیا وہ صرف سکندر علی کا بیٹا تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سکندر علی تو اس کا باپ تھا، پپو کسی ماں کا بیٹا بھی تو تھا۔ ظاہر ہے جناب، ہر بچے کی کوئی نہ کوئی ماں تو ہوتی ہے جو اسے جنم دیتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، پپو کی بھی تو کوئی ماں ضرور ہوگی۔ کوئی ماں ضرور ہوگی، میں نے اسی کے الفاظ دہرائے۔ تم اتنی زیادہ اجنبیت کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو بشیر بھٹی؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں کہنا نہیں بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم پپو کی ماں سے واقف نہیں ہو؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تو شادی سے پہلے تمہارے کنگنی والا ہی میں رہتی تھی اور شادی کے بعد بھی سال 6 مہینے میں ایمن آباد سے یہاں آتی رہتی ہے، مگر آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے قدرے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، بشیر بھٹی، میں تمہیں پہلے ہی تنبیہ کر چکا ہوں کہ آپ کسی قسم کے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ تم پپو کی ماں بشرا کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں پوری چھان بین کے بعد ہی کسی شخص کو ٹارگٹ بناتا ہوں۔ تمہارے اور بشرا کے معاملے میں نے مکمل تحقیق کر لی ہے۔ بشرا تم سے شدید محبت کرتی تھی، مگر تمہاری ناپاک خواہش کی تکمیل کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی۔ نتیجے میں تم نے اسے رخ پھیر لیا اور وہ بیاہ کر ایمن آباد چلی گئی۔ اس شادی میں وٹا سٹا بھی ایک دباؤ کی صورت میں موجود تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بڑی حد تک درست کہہ رہے ہیں جناب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ بشرا جیسی بے وقوف عورت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا تھا، مگر شادی کے بعد بھی اسے جب موقع ملا مجھے دیکھنے ضرور آتی تھی اور تمہیں تحفے بھی دیتی تھی، کبھی بوسکی کا کاڑا ہوا ریشمی رومال اور کبھی… میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ وہ میز پر رکھے بوسکی کے رومال کی طرف دیکھ کر خجالت محسوس کرنے لگا۔ میں نے کہا، یہ تتلی اور بی بی والا رومال بشرا ہی نے تمہیں کاڑ کر دیا تھا نا؟ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ندامت امیز لہجے میں بولا، ہاں تھانے دار صاحب، یہ رومال بشرا ہی نے 2 ماہ پہلے مجھے دیا تھا اور بتایا تھا کہ بی بی سے مراد بشرا اور بشیر ہے۔ اب یقین جانے مجھے 450 روپے کے کھو جانے کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا اس رومال کی گمشدگی کا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم بھی اسے چاہنے لگے ہو؟ آپ اسے چاہت نہیں کہہ سکتے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں بشرا کے لیے کبھی وہ جذبات محسوس نہیں کیے جسے محبت یا عشق کا نام دیا جا سکتا ہو۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، البتہ مجھے بشرا کی دیوانگی اور احمقانہ لگاؤ پر ہمیشہ افسوس ہوتا رہتا ہے۔ میں اس کوڑ فطرت شخص کو عشق و محبت پر کوئی لیکچر دینے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا تھا، چنانچہ بات کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، آپ میرے ایک آخری سوال کا جواب دے دو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے ابھی تک اسے پپو کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، 6 جون کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ اچھی طرح غور کرنے کے بعد جواب دینا۔ اگر تم نے سوال کے جواب میں غلط بیانی کی تو برے پھنسو گے، اور ہاں یہ بھی یاد رکھو، اگر تم نے بار بار بیان بدلا تو پھر بھی تمہاری ہی مصیبت ہوگی۔ وہ چند لمحے غور کرتا رہا، پھر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، 6 جون وہی تاریخ ہے نا جب پپو کو قتل کیا گیا تھا؟ ہاں بالکل وہی تاریخ ہے، میں نے کہا۔ ہمیں 7 جون کی صبح اس واردات کی اطلاع دی گئی تھی۔ دین محمد کمہار نے سب سے پہلے جھاڑیوں میں پپو کی بے حرمت لاش دیکھی تھی۔ خدا کا شکر ہے، وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ورنہ پتہ نہیں آپ کا مجھ پر شک ختم بھی ہوتا یا نہیں۔ تم کس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہے ہو؟ وہ بولا، ویسے تو کسی بھی بات پر خدا کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، مگر میں اس وقت خاص طور پر اس لیے خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ 6 جون کی صبح سے لے کر 7 جون کی شام تک میں کنگنی والا میں بلکہ گجرا والا ہی میں نہیں تھا۔ تم اس دوران میں کہاں تھے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں 6 جون کی صبح گوٹکی گیا ہوا تھا، اس نے بتایا، اور 7 جون کی شام وہاں سے واپس آیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے بیان کی تصدیق کس طرح ہوگی؟ وہ بولا، اس بات کی تصدیق تو ابا جان بھی کر دیں گے کہ میں 6 جون کی صبح سے 7 جون کی شام تک کنگنی والا میں نہیں تھا، اور اگر آپ گھوٹکی میں میری موجودگی کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تو میں وہاں جا کے چودھری اشتیاق کا ایڈریس آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ آپ اس سے میرے بارے میں پوچھ سکتے، لیکن اس سلسلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا۔ وہ کیا بھائی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آپ گھوٹکی میں چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر جو بھی پوچھ گچھ کریں گے اس کا ذکر آپ ابا جی سے نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا تم لوگ چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر بم وغیرہ بناتے ہو؟ وہ جھینپتے ہوئے انداز میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں جناب۔ پھر کیسی بات ہے بھٹی صاحب؟ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، آپ سمجھا کریں نا تھانے دار صاحب، میں کبھی کبھار وہاں دل پشوری کرنے چلا جاتا ہوں۔ چودھری اشتیاق ہفتہ 10 دن میں اپنے ہاں چوٹی کی طوائفوں کو بلاتا ہے، رات پر رقص و سرود کی محفلیں جمتی ہیں، شباب اور شراب کی وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں برخودار، میں نے مانی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے وعدے کا پاس کریں گے؟ وہ تاکیدی لہجے میں بولا، ابا جی کو میری اس مصروفیت کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حالات کا رخ اور بشیر بھٹی کے تعاون کو دیکھتے ہوئے اس کی خواہش کے مطابق وعدہ کر لیا۔ میرا خیال ہے اس میں ایسی کوئی نقصان والی کوئی بات نہیں تھی، تاہم میں نے وارننگ دینے والے انداز میں اس سے کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں چودھری اشتیاق سے وہاں تمہاری موجودگی کے بارے میں دریافت نہیں کروں گا۔ آپ پوری طرح اپنی تسلی کر لیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے جب کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا
تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی بھی طور پر پپو مرڈر کیس میں ملوث نہیں ہوں۔ آپ گوٹکی ضرور جائیں تاکہ آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ جائے۔ اس رات جب ہم واپس تھانے پہنچے تو 12:30 بج رہے تھے۔ ASI کو میں نے اگلے دن کی چھٹی دے دی اور خود آرام کرنے کے لیے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ آئندہ 3 روز میں میں نے کاموکی اور گھوٹکی بندے بھیج کر بشیر بھٹی کے بیان کی تصدیق کرا لی۔ بشیر عیاش طبع اور شوقین مزاج ضرور تھا، تاہم وقوع کے وقت وہ جائے واردات سے بہت دور گھوٹکی میں چودھری اشتیاق کے ڈیرے پر موجود تھا۔ کاموکی کے آڑتی پرویز چیما نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بشیر کا بٹوا چوری ہو گیا تھا۔ بشیر نے اس واقعے کے بعد پرویز چیما کو اپنی جیب کٹنے کی کہانی سنائی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر بشیر بھٹی میرے شک کی زد سے نکل گیا تھا، مگر ابھی تک پپو کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ روزانہ گھنٹوں ASI فرید غوری سے بھی اس موضوع پر بات ہوتی تھی اور عملی کوششیں بھی جاری تھیں۔ ایک روز فرید غوری نے کہا، ملک صاحب آپ نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے؟ کون سی بات مسٹر غوری؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، مجھے مقتول پپو کے باپ سکندر علی کا رویہ کچھ غیر فطری سا لگتا ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس طرح جناب کے فرید غوری نے کہا، اس دن کے بعد سے اس نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، حالانکہ ہمارے علاقے میں اس کے بیٹے کا قتل ہوا ہے۔ قاتل تک پہنچنے، اسے قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے اسے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں فرید، میں نے کہا، مگر اس سلسلے میں کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے۔ ہماری کیا کوتاہی ہے ملک صاحب؟ میں نے کہا، سکندر علی کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا، سوئم دسواں وغیرہ کی مصروفیت، تعزیت کرنے والوں کی آمد و رفت، گھر والوں کی مت ماری گئی ہوگی۔ یہ تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ خود وہاں حالات کا جائزہ لیں۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ فرید غوری نے کہا، کل ایمن آباد کا چکر لگائیں، ممکن ہے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کل ہم ایمن آباد جائیں گے۔ اگلے روز حسب معمول میں ASI فرید غوری کے ساتھ ایک بیڈ فورڈ بس میں سوار ہو کر ایمن آباد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بس گوجرانوالہ سے وانڈا تک جاتی تھی اور ایمن آباد کے اندر سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس بس میں سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ سے سکندر علی کے گھر جانے کے لیے ہمیں پیدل نہ چلنا پڑتا اور یہ بس ہمارے تھانے کے سامنے سے ہی مل جاتی تھی۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سکندر علی کی بیوی بشرا بیگم نے کھولا۔ سکندر علی اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ بشرا نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ ہمارے درمیان پپو کے متوقع قاتل کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس دوران میں بشیر بھٹی بھی زیر بحث آیا، لیکن میں نے تمام گفتگو کے درمیان میں کہ بشرا اپنے دل میں بشیر کے لیے اچھے جذبات رکھتی تھی، میں نے گھما پھرا کے مختلف انداز میں ایسے سوالات کیے جن سے ان کے کسی دشمن کا سراغ مل سکے، مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ اس وقت سکندر علی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ بشرا نے چونکنے والے انداز میں ASI کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور چیخ سے متشابہ لہجے میں بولی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ بشرا کے سوال پر میں نے اور فرید غوری نے بیک وقت اس ہاتھ کی طرف دیکھا جدھر بشرا اپنی انگلی سے اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا ASI کی ایک انگلی میں چاندی کی ایک انگوٹھی نظر آ رہی تھی جس میں زرد عقیق جڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلے فرید کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بشرا نے دوبارہ استفسار کیا، یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی ہے جناب؟ اب میں نے بھی ASI سے یہی سوال کیا، بولتے کیوں نہیں فرید؟ بشرا کی بات کا جواب دو، میں نے پہلے تو تمہارے پاس یہ انگوٹھی نہیں دیکھی۔ ASI نے بتایا، یہ انگوٹھی آج صبح ہی میں نے کانسٹیبل عارف سے لی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں میں پہن رکھی تھی، میں نے مانگی تو اس نے مجھے دے دی۔ مجھے یہ انگوٹھی بےحد پسند آ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی انگلی میں پہن لی۔ میں نے بشرا کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، تم اس انگوٹھی کے بارے میں اتنی شدت سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ انگوٹھی سکندر علی کی ہے، بشرا نے جواب دیا۔ جب سے پپو کو وہ سانحہ پیش آیا ہے میں نے اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی نہیں دیکھی، کئی مرتبہ سے پوچھ بھی چکی ہوں، وہ ہر مرتبہ یہی جواب دیتا ہے کہ انگوٹھی کہیں گم ہو گئی ہے۔ صورتحال اچانک ڈرامائی رنگ اختیار کر گئی تھی۔ جو انگوٹھی سکندر علی کی ملکیت تھی وہ کانسٹیبل عارف کے پاس کس طرح پہنچ گئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کا جواب کانسٹیبل عارف ہی دے سکتا تھا، تاہم میں نے ایک مرتبہ بشرا سے بھی تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، بشرا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو سکندر علی کے پاس ہوتی تھی؟ مجھے اچھی طرح یقین ہے، وہ پورے وثوق سے بولی۔ میں اس انگوٹھی کو لاکھوں انگوٹھیوں میں شناخت کر سکتی ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم دوبارہ آئیں گے، تم وعدہ کرو جب تک ہم یہاں نہ پہنچ جائیں تم سکندر علی سے اس گمشدہ انگوٹھی کا ذکر نہیں کرو گی، یہ بہت ضروری ہے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم کچھ دیر بعد اپنے تھانے میں موجود تھے۔ میں نے فوراً کانسٹیبل عارف کو اپنے کمرے میں بلا لیا، انگوٹھی کے حوالے سے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بیچارہ پہلے تو بکھلا گیا، پھر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ مجھے یہ انگوٹھی اس روز جائے وقوع سے ملی تھی، یہ جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ 7 جون کی صبح ہمارے ساتھ جو کانسٹیبل جائے وقوع پر گئے تھے ان میں ایک نواز علی اور دوسرا محمد عارف تھا۔ بعد ازاں یہ دونوں کانسٹیبل پپو کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال بھی گئے تھے۔
इस केस की तमाम गुमशुदा कड़ियां जैसे एकदम आपस में मिल गई थी। ये बात पाया सबूत को पहुंच गई थी कि उस रोज सिकंदर अली जायब कुआं पर मौजूद था। ये खौफनाक इंकशाफ था और इससे भी मजीद खौफनाक सवाल ये था कि क्या सिकंदर अली खुद ही अपने बेटे का कातिल था। मैंने आरिफ से मजीद पूछगिछ कुछ आइंदा के लिए मौकूफ कर दी और एएसआई के साथ दोबारा एमनाबाद पहुंच गया। इस वक्त तक सिकंदर अली घर आ चुका था। बुशरा ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सिकंदर अली को हमारी आमद के बारे में कुछ नहीं बताया था। हमारी दस्तक पर दरवाजा बुशरा ने खोला तो उसके अकब में सिकंदर अली की झलक भी दिखाई दी। हम पर नजर पड़ते ही उसके मुंह से पुलिस का लफ्ज निकला और घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब भागा। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थी। उससे मेरे शक को तकवीत मिली। मैंने थोड़ी भाग दौड़ के बाद एएसआई की मदद से सिकंदर अली को गिरफ्तार कर लिया। वो हमारी हिरासत में बहुत तड़पा मचला, लेकिन जब मैंने इससे इस अंगूठी के बारे में इस्तफसार किया तो उसके चेहरे पर सरसों खिल उठी। वो नहीफ सी आवाज में मिनमिनाया, तो गोया आपको सब कुछ पता चल गया है। ये गोया उसके जुर्म का इब्तदाई करार था। हम उसे अपने साथ थाने ले आए और इस रात हमें सिकंदर अली पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ी सी कोशिश ने उसे एतराफ़ जुर्म पर मजबूर कर दिया। उसने पुलिस की हिरासत में जो इकबाली बयान दिया उसका खुलासा कुछ इस तरह था। वो बुशरा और बशीर भट्टी के ताल्लुकात से बड़ी हद तक आगाह हो चुका था। जब उसे मालूम हुआ कि बुशरा शादी से पहले बशीर को पसंद करती थी और अब भी मौका महल देखते हुए से मिलती रहती है और इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इस वक्त तक हामिद अली उर्फ पप्पू 2 साल का हो चुका था। जब एक मौका पर सिकंदर को बशीर भट्टी को देखने का इत्तेफाक हुआ तो उसके तन बदन में आग सी लग गई। पप्पू की शक्ल बड़ी हद तक बशीर भट्टी से मिलती जुलती थी। वो अपनी औलाद को बुशरा का गुनाह समझा, हालांकि बुशरा की पाकीज़गी में कोई कलाम नहीं था। उसकी सोचों, उसके ख्यालों, उसके जज्बात में हर वक्त बशीर भट्टी समाया रहता था। चुनांचे उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो सूरत शक्ल में बशीर से मुशाबह था, मगर ये बात सिकंदर की समझ में नहीं आ सकती थी। वो दिन रात अपनी बीवी बशीर भट्टी से इंतकाम लेने के बारे में सोचने लगा। उसे अपने बेटे से भी नफरत होती जा रही थी क्योंकि वो उसे बशीर की नाजायज औलाद समझता था। फिर एक रोज उसे इन नापसंदीदा अफराद से इंतकाम लेने का जरिया हाथ आ गया। वो हस्बे मामूल अहमदाबाद के बस स्टॉप पर फल बेच रहा था कि एक शख्स फल खरीदते हुए अपना बटवा वहां भूल गया। उसने बटवा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गई। इस बटवे में बुशरा के हाथ का कड़ा हुआ बुस्की का रुमाल, एक अदद कंघी मौजूद थी। सबसे अहम चीज बशीर की छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर ना भी होती तो उसके समझने के लिए रुमाल ही काफी था कि वो बटवा बशीर भट्टी का होगा, क्योंकि वो मज़कूरा रुमाल को बुशरा के हाथ में काटने के दौरान में देख चुका था। सिकंदर अली समझ गया कि वो बटवा किसी जेब कुतरे की मेहरबानी से उस तक पहुंच गया था, क्योंकि इसमें रकम नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। जेब कुतरों को सिर्फ रकम से सरोकार होता है, बाकी अशिया को वो यूं ही कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। सिकंदर अली ने एक तीर से 2 शिकार करने का मंसूबा बनाया। वो जिस बच्चे से नफरत करता था उसे कत्ल करके बशीर भट्टी को फंसाने का इरादा बांध कर वो मुनासिब मौका का इंतजार करने लगा। फिर 6 जून की शाम वो चुपके से पप्पू को अपने साथ लेकर नहर के किनारे झाड़ियों में आ गया। अहमदाबाद से एक कच्चा रास्ता भी इस तरफ आता था जो उसके मंसूबे के लिए ज्यादा मुनासिब था। इस शकील कलब ने एक गलत फहमी की बिना पर खुद अपने हाथों से अपने लखते जिगर का गला घोंट डाला और इसकी लाश को झाड़ियों में फेंक कर वापस चला गया। बशीर भट्टी को फंसाने के लिए वो बटवा, बुस्की का रुमाल और कंघी वगैरह जायब कुआं के करीब ही फेंक दिया गया था, मगर वो हबीस इंसान ये नहीं जानता था कि कुदरत उसके इस कभी फेल पर तिलमिला रही थी और उसे भयानक अंजाम से दोचार करने का मंसूबा बना रही थी। ये बशीर भट्टी की खुशकिस्मती और सिकंदर अली की सजा थी, जो बशीर भट्टी वकुआ के रोज घोट की गया हुआ था और सिकंदर अली के हाथ की अंगूठी जायब कुआं के नजदीक झाड़ियों में गिर गई थी। कुदरत को जब कोई काम करना होता है तो इसी तरह असबाब पैदा हो जाते हैं। शक, हसद और शिरक को इसीलिए सख्ती से मना किया गया है। जब शक का बीज दिल में जड़ जकड़ लेता है तो फिर तबाही और बर्बादी ही सामने आती है। काश सिकंदर अली ने अपनी बीवी के किरदार पर शक न किया होता तो आज सब कुछ इसके पास होता। वो इसी शक की आग में जलकर अपने बेटे को कत्ल कर बैठा। दुनियावी कानून की सजा मिलने से पहले ही उसके ज़मीन ने फैसला सुना दिया। जब उसे पता चला कि इसकी बीवी पाक दामन और आबरूमंद थी तो इस ख्याल से ही उसका दिमाग उलट गया। वो अपने हाथों से अपने बेटे का गला घोटने का मर्तकब हुआ है। एक अब्दुल हवास और पागल शख्स को क्या सजा दी जा सकती है। मैंने अपना फर्ज पूरा करते हुए उसे अदालत के हवाले कर दिया था। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। जेल वालों ने कुछ अर्सा अपने पास रखकर उसे आज़ाद कर दिया। वो एक ऐसा आज़ाद इंसान था जो अपने ज़मीर का कैदी बन चुका था। बाद में उसे अहमदाबाद के बस स्टॉप पर खाक बसर देखा गया। अल्लाह हम सबको सेहतमंद सोच और जायज़ रवैये अपनाने की तौफीक दे। आमीन।